ہم اکثر سینما گھروں کا رخ کرتے ہیں، پیسے خرچ کر کے ایک تاریک کمرے میں بیٹھتے ہیں اور اسکرین پر کسی خیالی کردار کو روتا، تڑپتا اور مرتا دیکھ کر خود بھی آنسو بہاتے ہیں۔ بالکل۔ یا پھر رات کے اندھیرے میں کوئی خوفناک فلم لگا کر خود کو جان بوجھ کر ڈراتے ہیں۔ آخر انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہم اپنے ہی پیسوں اور وقت سے خود کو ایک طرح کی ذہنی اذیت یا صدمے سے کیوں گزارتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد ہم ایک عجیب سا سکون کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو انسانی نفسیات کا کوئی بہت ہی الجھا ہوا پہلو لگتا ہے نا؟ بالکل، اور سچ کہوں تو یہی وہ الجھن ہے جس نے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یونان کے سب سے بڑے مفکر ارسطو کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا؟ ہاں، آج کی اس گہری گفتگو اور فکری مطالعے میں ہم جس ماخذ کو کھنگالنے جا رہے ہیں وہ ارسطو کی وہی مشہور زمانہ اور میں کہوں گا دنیا کی سب سے اثر انگیز دستاویز بوتیکا یعنی پوئٹکس ہے۔ پوئٹکس۔ جی، یہ محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ انسانی نفسیات اور کہانیوں کے درمیان موجود اس خفیہ رشتے کی پہلی باقاعدہ ڈیکوڈنگ ہے۔ ہاں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہر بلاک بسٹر فلم اور شاہکار ناول کے پیچھے یہی اصول کار فرما ہے۔ زبردست۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں مزید غوطہ لگائیں، میں یہاں اپنے ماخذ سے جڑی ایک انتہائی دلچسپ شرط کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ ہاں، بالکل بتائیں، وہ جو اعلان والی بات ہے۔ جی بالکل، ہمیں جو نوٹس ملے ہیں ان میں ایک یوٹیوب چینل کا حوالہ موجود ہے جس کا نام ہے لٹریری لینٹرن، اور ان کی طرف سے ایک باقاعدہ ہدایت ہے بلکہ شرط ہے کہ ان کا مواد استعمال کرنے سے پہلے یہ اعلان کیا جائے کہ میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ لٹریری لینٹن میں خوش آمدید۔ دنیا کے شاہکار کتابوں کو آسان فہم اردو میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا بات ہے! مجھے تو یہ سوچ کر ہی ہنسی آ رہی ہے کہ ارسطو نے جب ایتھنز میں چلتے پھرتے یہ فلسفہ گھڑا ہوگا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ صدیوں بعد اس کے خیالات کو باقاعدہ سبسکرائب اور لائک کے بٹنوں کے ساتھ دنیا تک پہنچایا جائے گا۔ ہاں، یہ وقت کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ضرور ہے، لیکن دیکھیں، یہ اس بات کا ثبوت بھی تو ہے نا کہ ارسطو کی باتیں آج بھی اتنی ہی زندہ اور متعلقہ ہیں۔ بالکل، یہ تو ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہانیوں کو محض تفریح نہیں سمجھا بلکہ اسے انسانی فطرت کا ایک انتہائی لازمی حصہ قرار دیا۔ ارسطو کی اس پوری بحث کا جو نقطہ آغاز ہے وہ ایک تصور ہے جسے وہ نقل یعنی مائمیسس کا نام دیتا ہے۔ نقل؟ مائمیسس؟ تو اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ اس کے نزدیک تمام فنون، چاہے وہ شاعری ہو، رقص ہو، موسیقی ہو یا پینٹنگ ہو، یہ سب کے سب دراصل انسانی زندگی اور اعمال کی نقل ہیں، یعنی وہ حقیقت کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ذرا اس بات کو واضح کریں، اگر سب کچھ محض نقل ہی ہے تو پھر ایک پینٹنگ اور ایک گانے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دونوں ہی اگر حقیقت کی کاپی کر رہے ہیں تو وہ الگ فن کیسے بنے؟ دیکھیے، ارسطو کے مطابق یہ تمام فنون بنیادی طور پر تو نقل ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ 3 چیزوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے وسیلہ یعنی میڈیم، دوسرا ہے مقصد یا آبجیکٹ، اور تیسرا ہے انداز جسے وہ مینر کہتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ ایک بانسری بجانے والا بھی انسانی جذبات کی نقل کر رہا ہے اور ایک رقاص بھی۔ صحیح۔ لیکن بانسری بجانے والے کا وسیلہ صرف دھن اور سر ہے، جبکہ رقاص کا وسیلہ اس کے جسم کی حرکت ہے۔ سمجھ گئی۔ یہاں مجھے ایک جدید دور کی مثال سوجھ رہی ہے۔ فرض کریں ایک ہی واقعے کو ہم مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر ہم کسی سچے واقعے پر ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ بناتے ہیں تو ہمارا وسیلہ صرف آواز اور الفاظ ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسی واقعے پر ایک بلاگ لکھتے ہیں تو وسیلہ تحریر بن گیا۔ صحیح۔ اور پھر اگر کوئی اسی واقعے کو بنیاد بنا کر ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنا دے تو اس میں کیمرہ، اداکاری اور ایک خاص انداز شامل ہو جائے گا۔ یعنی جڑ ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، بس اس کو پیش کرنے کا جو لفافہ یا میڈیم ہے وہ بدل گیا ہے۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ آپ کی یہ تشبیہ اس تصور کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ لیکن ارسطو یہاں ایک بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ محض حقیقت کی نقل ہے تو انسان کو اس نقل کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟
اگر ہمارے ارد گرد اصل دنیا، حقیقی دنیا موجود ہے تو ہم اس کی نقلی شکلوں کو دیکھ کر اتنا وقت اور توانائی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ سچی بات ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اگر میں ایک خوبصورت منظر حقیقت میں دیکھ سکتی ہوں تو میں کینوس پر اس کی پینٹنگ دیکھ کر کیوں اتنی خوش ہوتی ہوں؟ بالکل. اسکرین پر نقلی اداکاروں کو روتے دیکھ کر کیوں لطف اندوز ہوتی ہوں؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا؟ اسی لیے تو اس کی وجہ ارسطو انسانی فطرت کی گہرائیوں میں تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نقل کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ انسان پیدائشی طور پر نقل کرنے والا جانور ہے. ہم بچپن سے ہی اپنے ارد گرد کی چیزوں کی نقل اتار کر بولنا اور چلنا سیکھتے ہیں. نقل اور سیکھنے کا یہ عمل ہماری جبلت میں گندا ہوا ہے اور وہ اس کی ایک حیران کن مثال دیتا ہے. اچھا، کیسی مثال؟ وہ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی ہو بہو نقل دیکھنے سے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے لیے شدید تکلیف دہ یا کراہت انگیز ہوتی ہیں. ایک منٹ رکیے، تکلیف دہ چیزوں کی نقل دیکھ کر خوشی، اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ فرض کریں آپ کے سامنے کوئی مردہ جسم پڑا ہو یا کوئی انتہائی خوفناک اور خونخوار جانور آ جائے. خدا نہ کرے، ظاہر ہے میں تو ڈر جاؤں گی. زدہ ہوں گی اور وہاں سے فوراً بھاگنا چاہیں گی. لیکن اگر اسی جانور یا اسی مردہ جسم کی ایک انتہائی باریک بین اور شاندار پینٹنگ کسی آرٹ گیلری میں لگی ہو تو کیا ہوگا؟ تو ہم اسے شاید غور سے دیکھیں گے. ہاں، لوگ گھنٹوں کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہیں اور اس کے برش سٹروکس کی، اس کی تفصیلات کی تعریف کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن اس نقل کو دیکھ کر خطرے سے مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس شے کو پہچان کر سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے. یعنی وہ محفوظ فاصلہ ہمیں سیکھنے کا موقع دیتا ہے. جی بالکل. اور ارسطو کے نزدیک انسان کے لیے، مطلب انسانی ذہن کے لیے، سیکھنے اور ادراک حاصل کرنے سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے. یہ بات سن کر میرے ذہن میں فوری طور پر ایک اور خیال آیا ہے. جی بتائیں. کیا ارسطو کی یہ تھیوری اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ آج کے دور میں جو ٹرو کرائم ڈاکیومنٹریز یا میرا مطلب ہے سیریل کلرز کی کہانیاں دیکھنے کا ایک جنون پایا جاتا ہے لوگوں میں، وہ بھی اسی وجہ سے؟ ہاں، بہت زبردست پوائنٹ ہے یہ. یعنی لوگ اندر سے ظالم یا خون خرابی کے شوقین نہیں ہیں، بلکہ ان کا دماغ ایک محفوظ ماحول میں اپنے صوفے پر بیٹھ کر انسانی تاریکیوں اور خطرناک رویوں کو پہچاننے اور سیکھنے کے اس عمل سے لطف اندوز ہو رہا ہے. کیا یہی وہ چیز ہے؟ میں کہوں گا اس سے بہتر کوئی اور مثال ہو ہی نہیں سکتی آج کے دور کی. انسانی شعور کے لیے یہ ڈاکیومنٹریز یا خوفناک فلمیں ایک طرح کی ذہنی مشق ہیں. جب ہم اسکرین پر کسی قاتل کی نفسیات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ پیٹرن تلاش کر رہا ہوتا ہے. ہم محفوظ رہ کر انسانی رویوں کی بدترین شکل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اسی سیکھنے اور نقل کرنے کی جبلت نے دراصل کہانی اور فن کو آگے بڑھایا. لیکن ارسطو بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ کہانیوں نے دو مختلف راستے اختیار کر لیے. اچھا، دو راستے؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کس قسم کے انسانوں کی نقل کی جا رہی ہے. ایک طرف ٹریجڈی نے جنم لیا اور دوسری طرف کامیڈی نے. تو کیا یہ جو تقسیم ہے یہ صرف اس بات پر تھی کہ کہانی میں ہنسایا جا رہا ہے یا رلایا جا رہا ہے؟ مطلب کامیڈی ہنسانے کے لیے اور ٹریجڈی رلانے کے لیے؟ نہیں. ارسطو اسکرین پلے کے ظاہری اصولوں کی بات نہیں کر رہا. وہ باقاعدہ اخلاقی سطح پر بات کر رہا ہے. اخلاقی سطح؟ وہ کیسے؟ اس کے مطابق کامیڈی ان کرداروں کی نقل ہے جو عام انسانوں سے ادنا یا کمتر ہوتے ہیں. کمتر سے اس کی مراد غریب ہونا تو نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کا مطلب معاشی غریبی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی یا جسمانی طور پر ان میں کوئی ایسی خامی یا بدصورتی ہوتی ہے جو تکلیف دہ یا تباہ کن نہیں ہوتی. جیسے کوئی مثال دے؟ جیسے کوئی شخص کیلے کے چھلکے پر پیر پھسل کر گر جائے تو لوگ ہنستے ہیں. یہ ایک خامی یا کمزوری ہے، لیکن اس سے کوئی جان لیوا تباہی نہیں ہوئی. صحیح، سمجھ گئی. دوسری طرف ٹریجڈی ایسے کرداروں کی داستان ہے جو ہم سے اعلیٰ ہوتے ہیں. ٹریجڈی ایک مکمل، سنجیدہ اور عظیم عمل کی نقل پیش کرتی ہے. ارسطو نے باقاعدہ ٹریجڈی کے 6 حصے گنوائے ہیں. 6 حصے؟ کون سے؟ وہ ہیں پلاٹ، کردار، گفتار یعنی ڈکشن، سوچ، منظر اور موسیقی. ٹھیک ہے، یہ 6 حصے تو سمجھ آتے ہیں. پلاٹ، کردار، گفتار، سوچ، منظر اور موسیقی. لیکن کیا اس نے ان میں کوئی درجہ بندی بھی کی ہے کہ کہانی سنانے کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ بالکل کی ہے،
اور یہیں پر ارسطو وہ دعویٰ کرتا ہے جو آج کے دور کے بہت سے لکھالیوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسا کیا کہہ دیا اس نے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹریجڈی یا کہانی کی جو روح ہے وہ کردار نہیں ہے، بلکہ اس کی روح پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، ارسطو کے نزدیک کرداروں کے بغیر تو ٹریجڈی شاید کسی حد تک ممکن ہو، لیکن ایکشن یا پلاٹ کے بغیر کوئی کہانی وجود ہی نہیں رکھ سکتی۔ نہیں، ایک سیکنڈ، میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ اچھا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے فلم بین بھی میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ذرا سوچیں، ہم بعض اوقات پوری فلمیں صرف ایک کردار کے لیے دیکھتے ہیں، جیسے جوکر کا کردار لے لیں یا مارول کی فلموں میں آئرن مین۔ ہم ان کرداروں کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کہانی کیا چل رہی ہے۔ اگر کردار مضبوط ہے تو لوگ اسے دیکھنے آئیں گے۔ ارسطو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پلاٹ کردار سے زیادہ اہم ہے؟ یہ ایک بہت ہی فطری اور میں کہوں گا عام اعتراض ہے، لیکن ارسطو کا استدلال ذرا مختلف زاویے سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹریجڈی انسانوں کی نہیں بلکہ ان کے اعمال اور زندگی کی نقل ہے۔ اعمال کی نقل، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اسے یوں سمجھے نا، ایک شخص کی نفسیات بہت پیچیدہ ہے، وہ بہت دلچسپ انسان ہے، لیکن اگر وہ سارا دن ایک کمرے میں بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے تو کیا اس پر کوئی دلچسپ کہانی بن سکتی ہے؟ شاید نہیں، وہ تو بورنگ ہو جائے گا۔ بالکل نہیں بن سکتی۔ کردار کی اچھائی، برائی، اس کی بہادری یا اس کی بزدلی تبھی سامنے آتی ہے جب حالات کا کوئی سلسلہ یعنی پلاٹ اسے کسی عمل پر مجبور کرتا ہے۔ جب تک وہ ایکشن نہیں لے گا، ہم اسے جانیں گے کیسے؟ ہاں، اب بات کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ بغیر کسی مربوط عمل کے کردار صرف ایک خاکہ رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر میں اپنی اسی پرانی تشبیہ کو دوبارہ استعمال کروں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی، تو پلاٹ ایک تصویر کا وہ بنیادی ڈھانچہ یا خاکہ ہے، اسکیچ ہے، اور کردار اس خاکے میں بھرے گئے رنگ ہیں۔ ارے واہ، کیا بات ہے! مطلب اگر آپ کے پاس خاکہ ہی نہ ہو، کینوس پر کوئی لکیر ہی نہ ہو، تو آپ دنیا کے مہنگے ترین اور خوبصورت ترین رنگ کینوس پر پھینک دیں، وہ محض ایک دھبا تو بن سکتے ہیں، کوئی بامانی تصویر نہیں بن سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح بہترین اداکاری اور زبردست ڈائیلاگز کسی کمزور پلاٹ کو نہیں بچا سکتے۔ اگر کہانی میں ایکشن ہی نہیں ہے تو کردار کیا کرے گا؟ یہ بالکل درست اور ارسطو کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ناآموز لکھاری زبردست ڈائیلاگ اور کردار تو تراش لیتے ہیں، لیکن واقعات کو ایک منطقی تسلسل میں جوڑنا یعنی پلاٹ بنانا سب سے مشکل کام ہے۔ واقعی۔ اور اسی پلاٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نا، ارسطو ایک اور دھماکہ خیز بات کہتا ہے۔ اب اور کیا؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ شاعری یا جسے آج کے دور میں ہم فکشن کہتے ہیں، وہ تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ اور بلند مقام رکھتی ہے۔ یہ بات تو بظاہر بہت عجیب لگتی ہے۔ میں جانتا ہوں، پہلی بار سننے میں ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب تاریخ تو ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتی ہے نا، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے دنیا بدلی، جو حقیقت میں گزرے ہیں، تو ایک خیالی کہانی جو کبھی ہوئی ہی نہیں، وہ تاریخ سے زیادہ بلند کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ اس کی وجہ ارسطو یہ بتاتا ہے کہ تاریخ ہمیں صرف وہ بتاتی ہے جو ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ بتائے گی کہ نپولین نے فلاں جنگ میں کیا کیا۔ یہ ایک خاص شخص کا ایک خاص واقعہ ہے، اس سے ہم کوئی عمومی اصول نہیں نکال سکتے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن فکشن یا کہانی ہمیں وہ بتاتی ہے جو امکان کے قانون کے تحت ہو سکتا ہے۔ تاریخ حقائق کی پابند ہے، فیکٹس کی پابند ہے، لیکن کہانی آفاقی سچائی کو یعنی یونیورسل ٹروتھ کو بیان کرتی ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ خاص قسم کی صورتحال میں انسانی فطرت کیسا برتاؤ کرے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقائق اتنے اہم نہیں جتنی انسانی نفسیات کی سچائی اہم ہے؟ جی بالکل۔ اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو اس کے تحت تو ایک خیالی سائنس فکشن کہانی جو فرض کریں کسی اور کہکشاں میں ایلینز کے درمیان سیٹ کی گئی ہو، لیکن اس میں انسانی لالچ، خوف اور اقتدار کی ہوس کی بالکل درست عکاسی کی گئی ہو، تو وہ ہماری انسانیت کے بارے میں کسی بہت ہی خشک، بورنگ تاریخی ڈاکیومنٹری سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ ارسطو بالکل اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ سائنس فکشن کہانی ہمیں انسانی فطرت کا وہ آفاقی سچ بتا رہی ہے جو ہر دور اور ہر خطے میں ایک جیسا رہتا ہے، چاہے آپ اسے خلا میں دکھائیں یا قدیم یونان میں۔ زبردست۔ اور اسی لیے نا، کہانی میں واقعات کا تسلسل اور منطق بہت ضروری ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ایک بہترین پلاٹ وہ نہیں ہے جس میں بس ایک شخص کی پوری زندگی سنا دی جائے۔
مطلب بایوگرافی ٹائپ؟ رہا ہے پہچان یا انکشاف، جسے ریکگنیشن کہتے ہیں۔ حالات کا الٹ جانا اور انکشاف، کیا ہم اس کی کوئی عملی مثال لے سکتے ہیں تاکہ یہ تکنیکی الفاظ ذرا عام فہم اور آسان ہو سکیں ہمارے لیے؟ بالکل، ارسطو نے خود اس کی ایک بہترین مثال ایڈپس کے ڈرامے سے دی ہے۔ ایڈپس کا نام تو سنا ہوگا آپ نے؟ جی ہاں، وہ مشہور یونانی کردار۔ جی، تو ایڈپس ایک بادشاہ ہے جس کے بارے میں پیدائش سے ہی ایک پیشن گوئی تھی کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ بہت ہی خوفناک پیشن گوئی تھی۔ بالکل، تو وہ اس خوفناک انجام سے بچنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، تاکہ نہ وہ اپنے والدین کے پاس رہے گا نہ ایسا کچھ ہوگا۔ کہانی کے عروج پر ایک شخص اس کے پاس ایک خوشخبری لے کر آتا ہے۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ وہ شخص ایڈپس کو بتاتا ہے کہ جس شخص کو تم اپنا باپ سمجھتے تھے اس کا طبی موت سے انتقال ہو گیا ہے۔ اوہو، تو ایڈپس نے تو سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ بالکل، وہ بہت خوش ہوتا ہے اور سکھ کا سانس لیتا ہے کہ چلو شکر ہے، اب میں کم از کم اپنے باپ کا قاتل تو نہیں بن سکتا، پیشین گوئی کا ایک حصہ تو غلط ثابت ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن وہ جو خوشخبری لانے والا شخص ہے نا، وہ اسے مزید تسلی دینے کے لیے ایک ایسا راز فاش کرتا ہے جو ایڈپس کی پوری دنیا الٹ دیتا ہے۔ کیا راز؟ وہ بتاتا ہے کہ تم تو ان کے سگے بیٹے تھے ہی نہیں، تمہیں تو کہیں سے گود لیا گیا تھا۔ او میرے خدایا! ہاں، مطلب یعنی جو خبر اسے موت کے خوف اور اس پیشین گوئی سے آزاد کرانے آئی تھی، اسی خبر نے اس پر یہ ثابت کر دیا کہ اس نے واقعی راستے میں آتے ہوئے جس اجنبی شخص کو مارا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اصل باپ تھا، اور جس ملکہ سے اس نے شادی کی ہے وہ اس کی اصل ماں ہے۔ درست فرمایا آپ نے، یہ ہے وہ ماسٹر سٹروک۔ یہاں انکشاف یعنی ریکگنیشن اور حالات کا الٹ جانا پیریپیٹیا دونوں ایک ساتھ بالکل ایک ہی لمحے میں رونما ہوتے ہیں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو شخص خوشخبری لایا تھا وہی دراصل اس کی مکمل تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ سب کوئی جادو یا آسمانی آفت سے نہیں ہوتا، بلکہ کہانی کی اپنی اندرونی منطق اور واقعات کے تسلسل سے ہوتا ہے۔ واقعی؟ یہی وہ مقام ہے جو دیکھنے والوں کے دلوں میں ایک زلزلہ برپا کر دیتا ہے۔ لیکن ارسطو کہتا ہے کہ اس طرح کے پلاٹ کا اثر تبھی ہوتا ہے جب مرکزی کردار یا جو ٹریجک ہیرو ہے وہ ایک خاص قسم کا انسان ہو۔ تو پھر یہ مثالی ہیرو کون ہے ارسطو کے نزدیک؟ کیا وہ آج کے ایکشن ہیروز جیسا ہے جو کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے اور ہمیشہ سچائی کا اور اچھائی کا ساتھ دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی ارسطو کی سب سے گہری نفسیاتی مشاہدہ کاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہترین ہیرو نہ تو کوئی فرشتہ صفت انسان ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مکمل ولن۔ یہ بات ذرا عجیب ہے۔ ہم تو ہمیشہ کہانیوں میں ہیرو کو اچھا اور ولن کو برا ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ اگر ہیرو مکمل طور پر نیک نہیں ہوگا تو ہم اس کے ساتھ جذباتی طور پر جڑیں گے کیسے؟ ذرا انسانی نفسیات کو قریب سے دیکھیں۔ اگر ایک انتہائی نیک، بے گناہ اور فرشتہ صفت انسان کو اچانک خوشحالی سے تباہی کی طرف گرتا ہوا دکھایا جائے تو ارسطو کہتا ہے کہ یہ عمل ہمارے اندر خوف یا ہمدردی پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیں صرف صدمہ پہنچاتا ہے، ایک شوق لگتا ہے۔ یعنی ہمیں غصہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ برا کیوں ہوا؟ جی، ہمیں اس دنیا کے غیر منصفانہ ہونے پر غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف اگر کسی بہت ہی ظالم اور سفاک شخص کی تباہی دکھائی جائے تو ہمارا اخلاقی ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو برے کا انجام برا ہوا، لیکن اس سے ہمیں اس کردار سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر بچا کون پیچھے؟ ایک عام انسان، مطلب ہم اور آپ جیسا؟ بالکل ایسا شخص جو درمیانے درجے کا ہو۔ وہ مجموعی طور پر اچھا انسان ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اندھا پن، کوئی کمزوری یا خامی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی کمزوری؟ جی، جسے ارسطو ہمارشیا کا نام دیتا ہے۔ وہ کردار کسی جان بوجھ کر کیے گئے ظلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے کسی غلط فیصلے، تکبر یا کسی جذباتی اندھے پن کی وجہ سے زوال کا شکار ہوتا ہے۔ اور جب ایسا شخص گرتا ہے تو ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کمزوری، یہ خامی تو ہمارے اندر بھی موجود ہے، کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ اور ہمیں اس پر ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی سزا ڈیزرو نہیں کی تھی۔ یہ خوف اور ہمدردی کی بات بہت بہت طاقتور ہے، اور ارسطو
یہ بھی بتاتا ہے نا کہ یہ جذبات تب اور بھی شدید ہو جاتے ہیں جب ٹریجڈی غیروں کے بجائے خونی رشتوں یا گہرے دوستوں کے درمیان ہو. بالکل. یعنی جب دشمن کوئی باہر کا شخص نہ ہو بلکہ ایک بھائی انجانے میں دوسرے بھائی کا قاتل بن جائے یا کوئی اپنے ہی خاندان کو تباہ کر بیٹھے. ماہرین نفسیات بھی تو یہی مانتے ہیں کہ اپنوں سے پہنچنے والی تکلیف سب سے گہرا گھاؤ لگاتی ہے. ارسطو کے نزدیک ناظرین کے دلوں میں یہ اثر کہانی کے اندرونی ڈھانچے سے پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف منظر یا اسپیکٹیکل سے. یعنی کہانی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اسے صرف زبانی سنے، اندھیرے میں بیٹھ کر، تب بھی اس پر لرزہ طاری ہو جائے. یہ نکتہ تو سیدھا آج کے ہالی ووڈ پر چوٹ کرتا ہے. وہ کیسے؟ مطلب آج ہم وہ فلمیں دیکھتے ہیں جن کا بجٹ کروڑوں ڈالر ہوتا ہے. ان میں اسکرین پر بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، خلائی جہاز آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، بہترین اسپیشل ایفیکٹس اور CGI کا استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ سارا تماشا یا اسپیکٹیکل ہمارے دل کو نہیں چھوتا. ہم تھیٹر سے باہر نکل کر اسے فوراً بھول جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس بعض اوقات ایک چھوٹی سی انڈی فلم جس میں صرف ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ایک خاندان آپس میں بحث کر رہا ہوتا ہے، ان کے رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کرسیوں سے چپکا دیتی ہے اور ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا پلاٹ اور اس کی انسانی نفسیات اتنی سچی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کمپیوٹر گرافکس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے. ارسطو کی بوتیقا ہمیں محض اسکرپٹ لکھنے کا طریقہ نہیں بتاتی، بلکہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم بحیثیت انسان کس مٹی کے بنے ہیں. واقعی ہماری نفسیات کیسے کام کرتی ہے اور ہم کس طرح کی کہانیوں سے خود کو جوڑتے ہیں. ارسطو نے آج سے صدیوں پہلے جو اصول وضع کیے تھے، وہ آج بھی ہر اس کہانی پر لاگو ہوتے ہیں جو انسانی دلوں کو چھونے کا دعویٰ کرتی ہے. یہ فکری سفر واقعی حیران کن تھا. یہ جان کر احساس ہوتا ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی میں تو بہت ترقی کر لی ہے، اسکرینز بڑی ہو گئی ہیں، رنگ زیادہ روشن ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جذبات، ہمارے خوف اور ہماری خوشیوں کا جو اندرونی میکینزم ہے، وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں قدیم یونان میں تھا. بالکل، ہم اندر سے آج بھی وہی انسان ہیں. تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک ختمی اور فکر انگیز خیال چھوڑنا چاہتی ہوں، جو اسی فلسفے سے نکلتا ہے مگر ہمارے آج کے اسکرین زدہ دور سے جڑا ہے. ضرور. دیکھیں، ارسطو کا ماننا تھا کہ ٹریجک کہانیاں ہمارے اندر خوف اور ہمدردی کے جذبات کو ابھار کر ان کی تطہیر یعنی کتھارسس کرتی ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کے بعد ہم اپنے اندر موجود منفی جذبات سے آزاد ہو کر ایک سکون اور پاکیزگی محسوس کرتے ہیں. کتھارسس. لیکن ذرا آج کے دور پر غور کریں، جہاں سکرینز پر ہر وقت روزانہ کی بنیاد پر بے شمار ٹریجڈیز، سچے جرائم کی کہانیاں اور جذباتی ڈرامے دستیاب ہیں. لوگ گھنٹوں بیٹھ کر ان کہانیوں کو بنج واچ کرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک صدمہ، ایک کے بعد ایک ٹریجڈی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی اتنی کثیر تعداد میں صدمات دیکھنے سے ہمارے جذبات کی تطہیر ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنی زیادہ نقلی ٹریجڈیز اور مصنوعی درد دیکھ دیکھ کر حقیقی زندگی کے دکھوں اور تکلیفوں کے لیے بالکل بے حس یا نم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا کتھارسس ہو رہا ہے یا ہم اپنی ہمدردی کی صلاحیت ہی آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کی دنیا میں ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو کہانیوں کی اس نہ ختم ہونے والی کھپت کا حصہ ہے. ذرا سوچئے گا. ہاں، جب ہم کوئی عمارت تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں تو میرا مطلب ہے ذہن میں فوراً ایک نقشہ، اینٹیں اور سیمنٹ آ جاتا ہے. بالکل. اور انجینئرنگ کے ٹھوس اصول بھی. ہاں بالکل، سب کچھ بالکل نپا تلا اور واضح ہوتا ہے. مطلب ہم ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں اور وہ سالوں تک وہیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ مادی دنیا میں ہر چیز کی باقاعدہ پیمائش کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حیرت نہیں ہوتی. بالکل کوئی حیرت نہیں ہوتی. ایک ستون کتنا وزن اٹھائے گا یا ایک چھت کتنی چوڑی ہوگی، یہ سب ریاضی اور فزکس کے طے شدہ اصولوں کے تحت کام کرتا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. لیکن ذرا اس کے برعکس سوچیں، اگر محض چند الفاظ کے ذریعے وہ نہ کسی کا دل توڑنا ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک بالکل الگ دنیا ہے نا؟ یا کسی کو بے ساختہ کہے لگانے پر مجبور کرنا ہو تو اس کی انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے؟
مطلب ایک اسکرین پر چلتی ہوئی کچھ تصویریں یا کتاب کے چند صفحات کیسے ہمارے دل کی دھڑکن تیز کر دیتے ہیں۔ بالکل، یا ہماری آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں۔ ہاں، تو جذبات کی یہ جو انجینئرنگ ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی عام نقشہ یا فزکس یا ریاضی کا کوئی عام پیمانہ کام نہیں آتا۔ 100% درست بات ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی پراسرار اور طلسماتی دنیا کو کھوجنے والے ہیں۔ بہت زبردست۔ اور اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کوئی آج کی دریافت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ بالکل۔ ارسطو کی لکھی ہوئی مشہور کتاب بوتیکا، یعنی جسے ہم پوئٹکس کہتے ہیں، یہ وہ تحریر ہے جس نے صدیوں پہلے یہ طے کر دیا تھا کہ کہانیاں اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر آج بھی دنیا بھر کے لکھاری، چاہے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں لکھ رہے ہوں یا کوئی ڈرامہ، وہ انہی اصولوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنی اس گہری گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا مقصد دراصل اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ انسان آخر کہانیاں کیوں سناتا ہے۔ صحیح۔ ہم کسی دوسرے انسان کا المیہ یعنی ٹریجڈی دیکھ کر لطف اندوز کیوں ہوتے ہیں، اور پھر قدیم یونانی نظریات کے مطابق ایک شاہکار کہانی کا اصل راز یا اس کی اناٹمی کیا ہوتی ہے۔ بالکل، ہم ان سب چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے اس انتہائی بنیادی اور دلچسپ سوال کی طرف آتے ہیں۔ انسان کے اندر کہانی سنانے، شاعری کرنے یا داستانیں گھڑنے کا یہ جو شوق ہے، یہ آخر پیدا کہاں سے ہوا؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اچھا، ارسطو نے اس سوال کا بہت ہی نفسیاتی اور گہرا جواب دیا ہے۔ وہ کیا؟ اس کے نزدیک اس کی ابتدا کے 2 بڑے فطری اسباب ہیں۔ پہلا سبب انسان کے اندر موجود نکالی کی جبلت ہے، یعنی نقل کرنے کی جبلت۔ اچھا، کاپی کرنا؟ بالکل۔ اگر ہم غور کریں تو انسان بچپن سے ہی نقل کرتا ہے۔ ایک بچہ بولنا، چلنا اور دنیا کے طور طریقے صرف اور صرف نقل کر کے ہی تو سیکھتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور ارسطو کا ماننا ہے کہ انسان دوسرے جانوروں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ وہ نقالی کے ذریعے سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ اور دوسرا سبب انسان کی فطری محبت ہے۔ کس چیز سے؟ تال اور آہنگ سے، یعنی ردھم اور ہارمونی۔ ہاں بالکل۔ انسان، میرا مطلب ہے، بے ترتیبی سے گھبراتا ہے۔ وہ فطری طور پر ایک ترتیب، ایک سر اور ایک تال کو پسند کرتا ہے۔ چلیں ذرا اس نقالی والے تصور کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا ہے۔ ضرور۔ یہ بات تو بالکل منطقی لگتی ہے کہ ہم نقل کر کے سیکھتے ہیں، لیکن ارسطو کا یہ دعویٰ بڑا حیران کن ہے کہ نقل یعنی کسی چیز کی محض نقل دیکھنا انسان کو بے پناہ خوشی دیتا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے سننے میں۔ بالکل، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز حقیقت میں انتہائی خوفناک یا بری بھی ہو، تب بھی اس کی بہترین نقل دیکھ کر انسان محظوظ ہوتا ہے۔ 100%۔ اگر میں آج کے دور کی ایک عام سی مثال لوں تو آج کل وہ آپ کو پتہ ہے نا، ٹرو کرائم والے شوز بڑے مقبول ہیں۔ ہاں، ٹرو کرائم ڈاکیومنٹریز، بالکل۔ ہاں، انتہائی سنگین اور خوفناک جرائم پر مبنی کہانیاں۔ حقیقت میں اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو یہ کتنا تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والا ہوگا۔ بے شک، کوئی بھی حقیقت میں کسی قاتل کا سامنا نہیں کرنا چاہے گا۔ بالکل نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رات کو آرام سے صوفے پر بیٹھ کر پاپ کارن کھاتے ہوئے اسکرین پر ان خوفناک چیزوں کی، میرا مطلب ہے ان کی نقل دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیسی عجیب سی انسانی نفسیات ہے۔ اچھا، یہ واقعی ایک بہت زبردست مشاہدہ ہے، اور ارسطو نے صدیوں پہلے اس کی جو وجہ بتائی تھی نا، وہ حیرت انگیز طور پر آج کے جدید دور کی نفسیات سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ اچھا، کیا وجہ بتائی تھی اس نے؟ ارسطو کے نزدیک اس لطف اور کشش کی اصل وجہ کوئی ذہنی بیماری یا ظلم پسند ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ ہے سیکھنے کی خوشی۔ سیکھنے کی خوشی؟ جی، جب ہم کسی چیز کی نقل دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بھیانک یا پیچیدہ کیوں نہ ہو، تو ہمارا ذہن ایک خاص انداز میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں۔ بالکل، ہم کڑیاں ملاتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ تو یہ ایسے ہوا تھا۔ ارسطو کہتا ہے کہ یہ جو نتیجہ اخذ کرنے کا عمل ہے نا، پیٹرن کو پہچاننے کا عمل، یہ دراصل ایک فلسفیانہ عمل ہے۔ کیا بات ہے! اور عام انسانوں کے لیے یہی چیز سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتی ہے۔
یعنی ٹرو کرائم شو دیکھتے ہوئے دراصل ہم محض خون خرابے کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. تو پھر ہم کیا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے اور انسانی ذہن کی تاریکی کو ایک محفوظ فاصلے سے سمجھنے کے عمل سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. واہ، یہ نکتہ تو واقعی دماغ کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے. یعنی ہم کہانی کے ذریعے دراصل اس بے ہنگم اور خطرناک دنیا کو ایک محفوظ دائرے میں پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک طرح سے کہانیاں ہمارے لیے ایک سیمولیٹر کا کام کرتی ہیں، جہاں ہم خطرے کا تجربہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچتا. 100%. آپ نے سیمولیٹر کا بہت اچھا لفظ استعمال کیا. اچھا، اب اگر ہم اسی نقلی کی بات کو مزید آگے بڑھائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخر کس طرح کی نقلی کرتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. کیونکہ ارسطو کے مطابق اسی فرق سے کہانیوں کی دو سب سے بڑی اقسام نے جنم لیا. ایک تربیہ، جسے ہم کامیڈی کہتے ہیں، اور دوسرا المیہ، جسے ٹریجڈی کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، نقلی ہمیشہ عمل کرنے والے انسانوں کی ہوتی ہے. ارسطو بڑی خوبصورتی سے اس کی درجہ بندی کرتا ہے. اچھا، کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ شاعر یا کہانی کار یا تو انسانوں کو ان کی حقیقت سے بہتر اور عظیم دکھاتا ہے، اور یہی ٹریجڈی کی بنیاد بنتی ہے، جہاں کردار بڑے اور شاندار ہوتے ہیں. اور دوسری صورت؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کہانی کار انسانوں کو ان کی حقیقت سے بدتر، کمزور اور احمق دکھاتا ہے، جس سے کامیڈی جنم لیتی ہے. صحیح. یا پھر تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انسانوں کو بالکل ویسا ہی دکھائے جیسے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں. ویسے یہاں مجھے یہ یاد آیا، جو نوٹس ہم دیکھ رہے تھے اس میں لکھا تھا کہ ارسطو قدیم یونانی شاعر ہومر کو بہت عظیم مانتا تھا. ہاں، ہومر وہ واحد شاعر تھا جس نے ان دونوں اصناف یعنی سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں کی مضبوط بنیادیں رکھیں. اچھا، یہاں کامیڈی کی جو تعریف ارسطو نے کی ہے نا، میں اس پر تھوڑی دیر رکنا چاہوں گی. جی بتائیں. کیونکہ یہ مجھے ذاتی طور پر بہت ہی دلچسپ اور جامع لگی ہے. ہم سب ہنستے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ہنسی آتی کیوں ہے. ہاں، ہم بس ہنس دیتے ہیں بنا سوچے کہ پیچھے نفسیات کیا ہے. بالکل. تو ارسطو کے مطابق کامیڈی دراصل نچلے درجے کے کرداروں کی نقل ہے، لیکن اس نے ایک بہت ہی باریک فرق واضح کیا ہے. وہ کون سا فرق؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بدصورتی یا عیب کی وہ قسم ہے جو تکلیف دے یا تباہ کن نہ ہو. اس نے ایک مزاحیہ ماسک کی مثال دی ہے جو ڈراموں میں پہنا جاتا تھا. وہ ماسک بدصورت ہوتا ہے، اس کے خد و خال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس ماسک کے پیچھے والے شخص کو کوئی درد ہو رہا ہے. جی، اور یہیں سے کامیڈی کی اصل نفسیات سمجھ میں آتی ہے. کامیڈی ہمیں صرف اور صرف اسی وقت ہنساتی ہے جب تک اس میں کوئی مستقل نقصان، حقیقی درد یا موت کا خطرہ شامل نہ ہو. بالکل. یہ بس انسانی خامیوں کی ایک بے ضرر سی نمائش ہوتی ہے. اگر ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کے دیکھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی شخص کو سڑک پر چلتے ہوئے کیلے کے چھلکے پر پھسل کے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ارے ہاں، یہ تو بڑی کلاسک مثال ہے نا؟ جب وہ بے ڈھنگے پن سے گرتا ہے تو آس پاس کھڑے لوگوں کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے. ہمیں یہ ہنسی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ فوراً یہ حساب لگا لیتا ہے کہ یہ ایک احمقانہ غلطی ہے. ہاں، ایک عیب ہے، لیکن اس سے اسے کوئی سنگین چوٹ نہیں لگی. وہ اٹھتا ہے، کپڑے جھاڑتا ہے اور چل دیتا ہے. بالکل. لیکن ذرا تصور کریں، اگر وہی شخص پھسلے اور اس کا سر زور سے فٹ پاتھ پر لگے اور خون بہنے لگے تو کیا تب کوئی ہنسے گا؟ ہرگز نہیں. ہنسی تو اسی سیکنڈ غائب ہو جائے گی. بالکل. اور اس کی جگہ صدمہ اور خوف لے لے گا. 100%. اور یہی وہ باریک سی لکیر ہے. وہ کیلے کا چھلکا وہیں رہتا ہے، پھسلنے کا عمل بھی وہی رہتا ہے، لیکن جیسے ہی درد اور تکلیف کا عنصر شامل ہوتا ہے نا، تو وہ چیز کامیڈی کی سرحد سے نکل جاتی ہے. ہاں، سیدھی ٹریجڈی یعنی المیہ کی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے. درد، تباہی اور ناقابل تلافی نقصان، یہی ٹریجڈی کی بنیاد ہے. بالکل درست. اور ارسطو کے نزدیک بطیقہ کا سب سے اہم اور سب سے مرکزی موضوع بھی یہی المیہ ہے، جسے وہ فن کی اعلیٰ ترین شکل مانتا ہے. اچھا. ارسطو کے نزدیک ٹریجڈی محض رلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور عظیم فن ہے. اس کے مطابق المیہ کسی ایسے عمل کی نقل ہے جو انتہائی سنجیدہ ہو، مکمل ہو اور ایک خاص طوالت
یا حجم رکھتا ہو۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انسانی جذبات، خاص طور پر خوف اور رحم کے جذبات کو ابھارنا ہے اور پھر ان کا اخراج کرنا ہے، جسے وہ مشہور اصطلاح میں کیتھارسس کہتا ہے۔ کیتھارسس، اس پر تو ہم آگے چل کر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے ارسطو نے کسی بھی المیے کو، یا یوں کہہ لیں کہ ایک شاہکار کہانی کو 6 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 6 حصے کون سے ہیں؟ وہ ہیں پلاٹ، کردار، گفتگو، خیال، منظر اور گیت۔ اچھا، اب یہاں ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں سچ کہوں تو مجھے ارسطو کی بات سے شدید اختلاف محسوس ہو رہا ہے۔ ارے وہ کیسے؟ کیا چیز الجھا رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ارسطو نے یہ جو 6 حصے بتائے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ ان میں سب سے اہم ترین چیز پلاٹ ہے، یعنی واقعات کی ترتیب اور عمل۔ بالکل۔ اس کا واضح طور پر ماننا ہے کہ پلاٹ کہانی کی روح ہے اور کرداروں کی اہمیت دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ جی، اس نے ایسا ہی لکھا ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ بات ہی کرداروں کی کرتے ہیں، نہیں؟ آج کل تو کیریکٹر ڈیولپمنٹ پر بہت زور ہے۔ بالکل، ڈراموں اور فلموں کی دنیا میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے بڑا تو کوئی جادوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم بریکنگ بیڈ کے والٹر وائٹ کی بات کرتے ہیں، جن کی اندرونی کشمکش ہمیں اسکرین سے باندھے رکھتی ہے۔ یہ تو ہے۔ تو کیا ارسطو کا یہ ماننا کہ پلاٹ کرداروں سے زیادہ اہم ہے آج کے اس دور میں تھوڑا عجیب، پرانا اور غیر منطقی نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت ہی فطری اور جائز الجھن ہے، اور میرا مطلب ہے پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ ارسطو شاید کرداروں کی اہمیت کو کم کر رہا ہے۔ ہاں نا، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تر فلسفیانہ تناظر میں دیکھیں تو ارسطو کا نقطہ انتہائی گہرا ہے۔ ارسطو دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی زندگی محض اندرونی خوبیوں یا خامیوں کا نام نہیں ہے، زندگی اعمال کا نام ہے، ایکشنز کا نام ہے۔ اچھا، یعنی جو ہم کرتے ہیں۔ بالکل، ایک انسان کتنا ہی نیک، بہادر یا ظالم کیوں نہ ہو، جب تک وہ کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اس کی وہ خوبیاں دنیا کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک منٹ، کیا کردار کی جو اندرونی کشمکش ہے وہ بذات خود اہم نہیں ہوتی؟ کشمکش تبھی معنی رکھتی ہے نا جب وہ کسی فیصلے پر منتج ہو۔ انسان کی اصل پہچان اس کے فیصلوں اور اعمال سے ہوتی ہے، اور یہی اعمال مل کر دراصل پلاٹ بناتے ہیں۔ آپ نے خود والٹر وائٹ کی مثال دی۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ وہ کردار بدل رہا ہے؟ ہم اس کے کیے گئے فیصلوں، اس کے اعمال اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات کے ذریعے ہی اس کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ حالات کیا ہیں؟ وہ پلاٹ ہے۔ اوہ، صحیح۔ اگر وہ پورا سیزن صرف ایک کرسی پر بیٹھا رہے، اندر ہی اندر کشمکش کا شکار رہے، مگر کوئی عمل نہ کرے، تو کیا وہ کوئی کہانی ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، وہ تو بہت بورنگ ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن اگر کوئی عمل ہو رہا ہے، کوئی واقعہ گھٹ رہا ہے، تو چاہے کرداروں کی گہرائی اتنی زیادہ نہ بھی ہو، کہانی پھر بھی اپنا اثر چھوڑ جائے گی۔ اسی لیے پلاٹ، یعنی اعمال کی ترتیب، کہانی کی روح ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی کردار وہ ہے جو انسان اندر سے ہے، اور پلاٹ وہ ہے جو انسان اصل میں کرتا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ اور دنیا ہمیں ہمارے اعمال سے ہی جانتی ہے، ہمارے چھپے ہوئے خیالات سے نہیں۔ یہ بات تو واقعی بہت گہری ہے۔ 100%۔ اچھا، اگر ہم یہ مان لیں کہ پلاٹ ہی سب سے اہم ہے، تو پھر وہ کون سے حالات یا ہیرو ہیں جو سب سے بہترین پلاٹ تخلیق کرتے ہیں؟ کیونکہ ارسطو نے شاعری اور تاریخ کے درمیان ایک بڑا فرق بھی واضح کیا ہے نا؟ جی، اور اس فرق سے ایک بہت اہم بحث جنم لیتی ہے کہ تاریخ یعنی ہسٹری اور شاعری یا کہانی میں بڑا کون ہے؟ نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے مطابق تاریخ وہ بتاتی ہے جو ہو چکا، جبکہ کہانی وہ بتاتی ہے جو انسانی فطرت کے تحت ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے وہ کہانی کو تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ اور آفاقی یعنی یونیورسل مانتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتائے گی کہ سکندر اعظم نے فلاں جنگ میں کیا فیصلہ کیا، یہ ایک محدود سچائی ہے، لیکن کہانی ہمیں بتائے گی کہ لالچ، دباؤ یا محبت میں کوئی بھی انسان کیسا برتاؤ کرے گا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ کہانیاں آفاقی ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ آفاقیت ہے جو ہمیں ہزاروں سال پرانی یونانی کہانیوں سے لے کر آج کے جدید دور تک جوڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم کسی ہیرو کو اسکرین پر دیکھتے ہیں نا، تو ہم محض ایک خیالی کردار کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم دراصل انسانیت کے ایک پہلو کو اور خود اپنے ایک عکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور یہیں سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ ایک بہترین مثالی ہیرو کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، ارسطو نے مثالی ہیرو، جسے ٹریجڈ ہیرو کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو شرائط رکھی ہیں وہ بہت خاص ہیں۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ ہیرو نہ تو بالکل بے عیب اور فرشتہ صفت ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی انتہائی گرا ہوا ولن نما شریر انسان۔ صحیح۔ وہ ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو ہماری طرح کا ہو، بس شاید تھوڑا مشہور یا خوشحال ہو، اور سب سے اہم بات، اس ہیرو کا زوال اس کی کسی برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی کسی غلطی یا خامی کی وجہ سے ہونا چاہیے، جسے یونانی میں ہماشیا کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ہیرو کو پرفیکٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو ہیروز کو آئیڈیلائز کرنا چاہتے ہیں نا؟ اس کے پیچھے میرا مطلب ایک بڑی گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک مکمل طور پر نیک اور بے عیب انسان جس نے زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو وہ تباہ ہو جائے تو کیا آپ کو اس پر رحم آئے گا؟ مجھے تو شاید بہت غصہ آئے گا۔ بالکل۔ ارسطو بھی یہی کہتا ہے کہ اس سے ہمیں رحم یا خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے پر شدید غصہ آتا ہے کہ دنیا اتنی ظالم ہے۔ یہ ہماری اخلاقی حس کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ سمجھ رہی ہوں۔ اور اس کے برعکس، اگر کسی ظالم اور شریر انسان کو آخر میں سخت سزا ملے تو ہمیں تسلی تو ملتی ہے کہ انصاف ہو گیا، مگر اس میں کوئی ٹریجڈی نہیں ہوتی، ہمیں اس ولن سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی ایک بڑی واضح تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ہم کسی ایسے شخص کو بلندی سے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اور جسے کسی نے بلا وجہ دھکا دے دیا ہو، تو ہم صرف سکتے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک حادثہ ہے، ایک ظلم ہے۔ بالکل۔ لیکن جب ہم ایک ایسے کردار کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کی خامیاں بالکل ہمارے جیسی ہوں، جس نے غصے میں آ کر یا محض غلط فہمی میں کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جو اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو مطلب شاید ہم بھی کر سکتے تھے، بالکل درست۔ تو اس کی تباہی پر ہمیں اس سے شدید ہمدردی ہوتی ہے، ہمیں اس پر ترس آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے زوال کو دیکھ کر ہمیں اپنے انجام کا خوف محسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ کیا بات ہے، بالکل یہی بات ہے، اور یہی وہ دو جذبات ہیں، خوف اور رحم، جو اس مشہور تصور کیتھارسس کو جنم دیتے ہیں۔ ہاں، کیتھارسس۔ تو یہ کیا ہے اصل میں؟ کیتھارسس دراصل ایک طرح کا جذباتی غسل یا صفائی ہے۔ جب ہم تھیٹر میں بیٹھ کر اس ہیرو کے ساتھ خوف اور رحم محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے دبے ہوئے جذبات کو ایک محفوظ ماحول میں باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ ہاں، بالکل روتے ہیں۔ لیکن جب کہانی ختم ہوتی ہے تو ہم ایک عجیب سی ہلکی پھلکی کیفیت اور روحانی سکون کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کیتھارسس کو عروج پر پہنچانے کے لیے ارسطو نے کہانی کے دو سب سے طاقتور ہتھیار بتائیں۔ ایک ہے پہچان اور دوسرا حالات کا الٹ جانا۔ ذرا ان دونوں کو بھی تھوڑا کھول کر بیان کریں۔ یہ پہچان سے کیا مراد ہے؟ پہچان کا مطلب ہے جہالت سے علم کی طرف کا سفر۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کردار کو اچانک کسی ایسی بھیانک سچائی کا علم ہوتا ہے جس سے وہ اب تک بے خبر تھا۔ جیسے مشہور یونانی ڈرامہ اوڈیپس میں وہ لمحہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اس نے انجانے میں قتل کیا وہ اس کا اپنا باپ تھا۔ اوہ، وہ لمحہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ پہچان کا وہ لمحہ ہے جو زمین پیروں تلے سے نکال دیتا ہے۔ اور دوسرا ہتھیار ہے حالات کا الٹ جانا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کہانی بالکل اپنی مخالف سمت میں مڑ جائے۔ ہیرو جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اس کا وہی قدم اسے سیدھا تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے تکلیف دہ اور اثر انگیز بات جو ارسطو نے بہت واضح طور پر بتائی وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین اور دل چیڑ دینے والا المیہ وہ ہوتا ہے جہاں یہ دردناک عمل کسی اجنبی کے ہاتھوں نہ ہو۔ صحیح۔ نقصان پہنچا دینا، یہی چیزیں انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہیں، کیونکہ اگر دشمن وار کرے تو اس میں حیرت کیسی؟ بالکل۔ دشمن سے تو انسان کو نقصان کی توقع ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی جذباتی الجھن نہیں ہے۔ لیکن جب اپنا کوئی قریبی خون کا رشتہ انجانے میں بربادی کا سبب بنے تو وہاں جو المیہ جنم لیتا ہے وہ انسان کو اس کی اپنی کمزوریوں کا آئینہ دکھاتا ہے۔ وہاں درد دگنا ہو جاتا ہے۔ واہ، واقعی ارسطو نے صدیوں پہلے انسانی نفسیات کو، ہمارے جذبات کو جس طرح کھول کر رکھ دیا تھا وہ آج کے اس پیچیدہ دور میں بھی ویسے ہی حیران کن اور سچ ہے۔ 100% سچ ہے۔
اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے یہ جانا کہ انسان فطری طور پر ایک نقال ہے اور وہ نقل کے ذریعے دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنا سیکھتا ہے۔ ہم ہم نے یہ سمجھا کہ کامیڈی دراصل انسانی خامی کی وہ شکل ہے جس میں کوئی درد شامل نہیں ہوتا، اور پھر ہم نے یہ دریافت کیا کہ ایک عظیم کہانی یعنی ٹریجڈی کی اصل روح اس کا پلاٹ اور عمل ہے جو ہم جیسے انسانوں کی غلطیوں کو دکھاتا ہے۔ بالکل۔ کہانیاں محض یہ نہیں بتاتی کہ ماضی میں کس نے کیا کیا تھا، بلکہ یہ ہمیں انسانی فطرت کا وہ وسیع کینوس دکھاتی ہیں کہ انسان ان حالات میں کیا کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور در حقیقت یہی وہ آفاقی سچائیاں ہیں جو بوتیکا کے اصولوں کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اب آج کی اس نشست کے بالکل آخر میں چاہوں گی کہ ہم اس پوری شاندار بحث کو ایک نئے اور شاید قدرے چبھتے ہوئے زاویے سے دیکھیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہم نے یہ پوری گفتگو اس بات پر کی کہ نکالی کرنا انسان کی فطرت ہے۔ ہم انسانوں کے تجربات، ان کے درد کو دیکھ کر ہمدردی سیکھتے ہیں اور کتھارسس حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، یہی تو بنیاد ہے۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج جب مصنوعی ذہانت یعنی AI بغیر کسی انسانی احساس کے، بغیر کسی بچپن کی یاد کے، محض ڈیٹا کی بنیاد پر کہانیاں اور ڈرامے تخلیق کر رہی ہے، تو وہ بھی تو انسانی تجربات کی ایک نقل ہی کر رہی ہے نا؟ اوہ، یہ ایک بہت ہی نازک اور فکر انگیز موڑ ہے آج کے دور کا۔ ہاں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشینوں کی تخلیق کی گئی ان بے جان کہانیوں سے، جن کے پیچھے کوئی دھڑکتا ہوا دل نہیں، کوئی حقیقی آنسو نہیں، کیا ان سے ہمیں وہی آفاقی سچائی محسوس ہوگی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہمیں وہی روحانی پاکیزگی، وہی سچا کیتھارسس مل سکے گا جس کا ذکر ارسطو نے کیا تھا، یا پھر ہم محض ایک بے جان مشینی عکس کو دیکھ کر ایک جھوٹی تسلی حاصل کرتے رہیں گے اور اسے ہی فن سمجھ بیٹھیں گے؟ کیا انسان واقعی ایک مشین کے لکھے ہوئے درد پر سچے آنسو بہا سکتا ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ ایک سوال ہے، اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ جذبات کی انجینئرنگ شاید مشینیں سیکھ جائیں، مگر اس میں روح کہاں سے آئے گی؟ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنی اور اپنی کہانیوں کی اس روح کا خیال رکھیے گا۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر کسی بڑی اسکرین پر خیالی لوگوں کو روتے، تڑپتے یا مرتے دیکھ کر خود بھی آنسو بہانے کے لیے پیسے خرچ کرنا، ہاں، یہ واقعی ایک اگر خالص منطق کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ انسانی رویہ بالکل سمجھ سے باہر لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے، آخر انسان کیوں جان بوجھ کر خود کو دکھی یا خوفزدہ کرنا چاہے گا؟ بالکل۔ بظاہر تو یہ ایک بالکل غیر منطقی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت عجیب تضاد ہے۔ سطح پر دیکھا جائے تو یہ پاگل پن ہی لگتا ہے، لیکن اگر انسانی نفسیات کی گہرائی میں اترا جائے تو یہ وہم دور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ کہانیاں دیکھنا یا سننا محض تفریح نہیں ہے، یہ انسانی بقا اور فطرت کا ایک بہت گہرا اور ضروری حصہ ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد بھی یہی کھوج لگانا ہے کہ انسان کے اندر کہانیاں سننے، سنانے اور انہیں شدت سے محسوس کرنے کی یہ جدت آخر کہاں سے پیدا ہوئی۔ اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، آج مطالعے کے لیے جو نوٹس موجود ہیں وہ آہناً انتہائی شاندار ہیں۔ ان میں تاریخ کے عظیم ترین فلسفی ارسطو کی شہرہ آفاق کتاب پوئٹکس یعنی بوتیکا اور ایک جدید علمی چینل لٹریری لینٹن کے نوٹس شامل ہیں۔ زبردست۔ مشن یہ جاننا ہے کہ ایک بہترین کہانی، فلم یا ناول کا وہ 2000 سال پرانا فارمولا کیا ہے، اور یہ آج کے اس جدید دور میں بھی کس طرح پوری طاقت سے نافذ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور کن سفر ہے، کیونکہ جب کہانیوں کی ساخت پر بات ہوتی ہے تو دراصل انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ چلیں ذرا اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ بات کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ انسان کو فن، شاعری اور کہانیوں کی اتنی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ارسطو اور آج کے زیر بحث نوٹس اس کی دو فطری وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے انسان کے اندر موجود نقلی یعنی امیٹیشن کی فطرت۔ بالکل۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ انسان تمام جانوروں میں سب سے زیادہ نقل کرنے والا جاندار ہے، اور انسانی ذہن اپنے ابتدائی اسباق اسی نقل کے ذریعے سیکھتا ہے۔ صحیح۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ
سیکھنے کا یہ عمل کوئی خشک کام نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن کو اس سے شدید خوشی ملتی ہے۔ یعنی جب کوئی بچہ کسی بڑے کی نقل اتارتا ہے؟ ہاں، تو وہ دراصل دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن اس وقت چیزوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس ادراک کے عمل میں اسے ایک طبعی لطف آتا ہے۔ اچھا۔ ارسطو کا نقطہ یہ ہے کہ نقل صرف نقل نہیں ہے، یہ کائنات کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ یہیں پر ایک اور بہت عجیب مگر سچی بات سامنے آتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کو بھی نقل کے روپ میں دیکھ کر خوشی ملتی ہے جنہیں وہ حقیقت میں دیکھنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ جیسے کوئی خوفناک درندہ؟ ہاں، یا خون آلود لاشیں۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کل ٹرو کرائم ڈاکیومنٹریز یا انتہائی خوفناک فلمیں اتنے شوق سے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہی وجہ ہے۔ کیونکہ حقیقت میں تو قتل یا خون نشام مناظر انتہائی خوفناک اور تکلیف دہ ہیں، لیکن ٹی وی اسکرین پر نقل کے ایک محفوظ دائرے میں وہ ہمیں ایک عجیب سی تسکین دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ دراصل جاننے اور تجزیہ کرنے کی خوشی ہے جو ایک محفوظ فاصلے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اسکرین پر یا کسی کہانی میں ان خوفناک چیزوں کی نقل پیش کی جاتی ہے تو ذہن دراصل ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خطرے کے بغیر خطرے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ذہن جانتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، اس لیے وہ اس ڈر کو ایک تجربے کے طور پر انجوائے کرتا ہے۔ کیا بات ہے! اس کے علاوہ ارسطو دوسری وجہ انسان کی تال اور آہنگ یعنی ردھم اور ہارمونی سے فطری محبت کو قرار دیتا ہے۔ انسان فطری طور پر ان چیزوں کی طرف کھنچتا ہے جن میں ایک ترتیب اور ردھم ہوتا ہے۔ اور نوٹس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اسی نقلی اور تال کی آہنگ فطرت کو استعمال کرتے ہوئے عظیم یونانی شاعر ہومر نے داستان گوئی کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ صحیح۔ ہومر وہ پہلا شخص تھا جس نے ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھا اور ان کے ذریعے سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں قسم کے اصناف کے بنیادی خد و خال واضح کیے۔ ہومر کی عظمت اسی میں ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ آہنگ انسانی نقلی دو مختلف سمتوں میں جا سکتی ہے۔ سے کہانیوں نے دو مختلف راستے چنے، اور انہی دو راستوں سے مراد کامیڈی یعنی مزاحیہ داستان اور ٹریجڈی یعنی المیہ ہے۔ بالکل۔ کامیڈی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ عام انسانوں سے کمتر یا برے لوگوں کی نقل ہے، لیکن اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ برائی تکلیف دہ یا تباہ کن نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ یہ محض ایک بدصورتی یا عیب کی نقل ہوتی ہے، جیسے کوئی مزاحیہ ماسک جو دیکھنے میں تو بگڑا ہوا اور بدصورت ہوتا ہے لیکن وہ کوئی درد نہیں دیتا۔ یہ فرق بہت نازک لیکن انتہائی گہرا ہے۔ کامیڈی انسانی خامیوں، بے وقوفیوں اور کمزوریوں کو ایک بیزارر انداز میں پیش کرتی ہے تاکہ ہنسی پیدا ہو۔ اعلیٰ دکھائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ٹریجڈی انسانی عظمت، اس کی کشمکش اور اس کے زوال کے گہرے پہلوؤں کو پوری سنجیدگی سے چھوتی ہے۔ اس کو اگر روزمرہ کی مثال سے سمجھا جائے تو گویا کامیڈی ایک خاکہ یا کیریکیچر کی طرح ہے جس میں کسی کی لمبی ناک یا بڑے کانوں کو جان بوجھ کر ابھارا جاتا ہے تاکہ ہنسی آئے۔ بالکل۔ یہ خامی ضرور ہے مگر اس میں کوئی دکھ یا درد شامل نہیں ہے، جبکہ ٹریجڈی ایک عظیم ہیرو کی ایسی شاندار اور سنجیدہ تصویر کشی ہے جس میں اس کی عظمت اور اس کا زوال دونوں پوری شدت سے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بہت عمدہ اور واضح موازنہ ہے، اور اسی ٹریجڈی کی سخت کو ارسطو نے مزید کھول کر بیان کیا ہے۔ وہ ٹریجڈی کے 6 لازمی اجزاء گنواتا ہے جو کسی بھی سنجیدہ کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا۔ یہ 6 اجزاء ہیں: قصہ یا پلاٹ، کردار یعنی کیریکٹر، فکر یعنی تھاٹ، زبان و بیان یا ڈکشن، موسیقی اور منظر کشی یعنی اسپیکٹیکل۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا۔ ہم ان 6 اجزاء کے نام تو سن لیتے ہیں مگر ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ خاص طور پر موسیقی اور منظر کشی، یہ تو بظاہر صرف سجاوٹ کی چیزیں لگتی ہیں۔ ارسطو انہیں اتنا اہم کیوں مانتا ہے کہ انہیں بنیادی اجزاء میں شامل کر لیا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ محض سجاوٹ نہیں ہے۔ منظر کشی اور موسیقی وہ ذرائع ہیں جو کہانی کو انسانی حواس تک براہ راست پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی بھی کہانی صرف کاغذ پر لکھے الفاظ نہیں ہوتی، اسے دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ موسیقی جذبات کو ابھارتی ہے، خاص فضایا ماحول بناتی ہے، اور منظر کشی اس پوری دنیا کو حقیقت کا رنگ دیتی ہے تاکہ دیکھنے والا اس میں پوری طرح غرق ہو سکے۔
لیکن ان تمام حسی تجربات کے باوجود ارسطو ان 6 اجزاء کی ایک واضح اور سخت درجہ بندی کرتا ہے۔ تو پھر اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ درجہ بندی سے مراد کیا ان میں سے کوئی ایک جز باقی سب پر بھاری ہے؟ بالکل، ارسطو بڑی سختی سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان 6 اجزاء میں سب سے اہم اور کہانی کی اصل روح اس کا پلاٹ یعنی قصہ ہے۔ وہ کردار کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں آپ کی بات کاٹنی پڑے گی۔ جی بتائیے۔ یہ بات مکمل طور پر غلط اور آج کی دنیا کے حساب سے بالکل الٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگر آج کے جدید سنیما یا ادب کو دیکھا جائے تو ناقدین تو کیریکٹر ڈریون کہانیوں کو سب سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ یہ ایک عام خیال ہے، بالکل۔ جب لوگ سنیما سے نکلتے ہیں تو انہیں جوکر جیسا گہرا کردار یاد رہتا ہے، کہانی کے ایک ایک واقعے کی ترتیب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ایکٹر کی اداکاری کمال تھی، اس کی نفسیات بہت گہری تھی۔ تو پھر ارسطو کس طرح یہ جواز پیش کر سکتا ہے کہ کردار کی اہمیت ثانوی ہے اور پلاٹ سب کچھ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور بظاہر جدید سوچ کے خلاف بھی لگتا ہے، لیکن ارسطو کی دلیل کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی میں خوشی، کامیابی، دکھ یا ناکامی کا دارومدار انسان کے اعمال یا ایکشنز پر ہوتا ہے، محض اس کے کردار کی پیچیدگی پر نہیں۔ اچھا۔ فرض کریں ایک انسان دل کا بہت اچھا ہے، اس کا کردار بہت پیچیدہ اور دلچسپ ہے، لیکن وہ پوری زندگی ایک کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اور کچھ کرتا نہیں ہے، کوئی قدم نہیں اٹھاتا، تو اس کی زندگی کی کوئی کہانی نہیں بنے گی۔ اعمال ہی وہ چیز ہیں جو زندگی کو اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ جوکر صرف ایک کرسی پر بیٹھا رہے اور اپنی نفسیاتی پیچیدگیوں پر سوچتا رہے تو وہ جتنا بھی گہرا کردار ہو، کوئی فلم نہیں بن سکتی۔ اس کو باہر نکل کر کچھ کرنا پڑے گا، اور جو وہ کرے گا اس کی ترتیب ہی دراصل پلاٹ ہے۔ بالکل درست، کردار کے اعمال کی ترتیب ہی پلاٹ ہے، اور اعمال کے بغیر کہانی کا وجود ناممکن ہے۔ صحیح۔ ارسطو کہتا ہے کہ ایک مکمل پلاٹ کی ایک باقاعدہ شروعات، ایک وسعت اور ایک اختتام ہونا چاہیے، اور اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ انسانی ذہن اسے آسانی سے ایک ہی وحدت کے طور پر یاد رکھ سکے۔ نوٹس میں مصوری کی ایک انتہائی زبردست مثال دی گئی ہے، جس سے ارسطو کا یہ فلسفہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ مصوری والی مثال جس میں کینوس اور رنگوں کا ذکر ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ فرض کریں ایک کینوس پر دنیا کے خوبصورت ترین رنگ بالکل بے ترتیب بکھیر دیے جائیں، تو کیا وہ رنگ اتنی خوشی یا تاثیر دیں گے جتنا ایک سادہ بغیر رنگوں کا لیکن واضح اور مکمل خاکہ دیکھنے سے ملتا ہے؟ بالکل نہیں۔ صحیح کہا۔ رنگ چاہے کتنے ہی خوبصورت اور گہرے کیوں نہ ہوں، جو کہ کہانی میں کرداروں یا شاندار مکالموں کی طرح ہیں، وہ اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک کہ ان کی ایک واضح شکل، ایک خاکہ یعنی ایک ٹھوس پلاٹ موجود نہ ہو۔ پلاٹ وہ خاکہ ہے جو کرداروں کے اعمال کو ایک بامقصد طریقے سے آپس میں جوڑتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ارسطو کا نظریہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بغیر کسی گہرے کردار کے محض واقعات کی ترتیب پر ایک ایکشن کہانی تو شاید کھڑی کر لے، لیکن بغیر ایکشن یا عمل کے صرف ایک کردار کی بنیاد پر کوئی کہانی وجود ہی نہیں رکھ سکتی۔ بالکل، جب تک واقعات ایک دوسرے کے ساتھ وجہ اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے تحت نہیں جڑیں گے، تب تک وہ رنگ بکھرے ہی رہیں گے، کوئی مکمل تصویر نہیں بنے گی۔ ہر واقعے کو پچھلے واقعے کے نتیجے میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کہانی کا سارا زور اعمال اور پلاٹ کی ترتیب پر ہے اور ہر واقعہ پچھلے واقعے کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے، تو کیا ان واقعات کا ہو بہو ویسا ہی ہونا ضروری ہے جیسا عام زندگی یا تاریخ میں ہوتا ہے؟ یہ ایک بنیادی الجھن ہے جسے ارسطو بہت خوبصورتی سے سلجھاتا ہے۔ نوٹس واضح کرتے ہیں کہ تاریخ اور شاعری میں فرق محض یہ نہیں ہے کہ ایک نثر میں لکھی جاتی ہے اور دوسری نظم میں۔ صحیح۔ اگر تاریخ کی کسی کتاب کو وزن اور قافیے میں لکھ دیا جائے تب بھی وہ تاریخ ہی رہے گی۔ اصل فرق کچھ اور ہے۔ تاریخ وہ بتاتی ہے جو ہو چکا ہے، یعنی مخصوص واقعات جو گزر چکے ہیں، جبکہ شاعری یا کہانی وہ بتاتی ہے جو ہو سکتا ہے، یعنی امکانات کی دنیا،
جہاں چیزیں منطق اور ضرورت کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کی کتابیں مخصوص حقائق یعنی فیکٹس پر مبنی ہوتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مخصوص بادشاہ نے ایک مخصوص سال میں ایک مخصوص جنگ لڑی اور اس میں کون جیتا کون ہارا۔ بالکل۔ لیکن ایک زبردست کہانی، چاہے اس کے کردار بالکل فرضی اور من گھڑت کیوں نہ ہو، وہ انسانی فطرت کی آفاقی سچائی یعنی یونیورسل ٹروتھ دکھاتی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ ہاں، یہی ارسطو کا نقطہ۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اقتدار کی ہوس میں اندھا ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ارسطو دعویٰ کرتا ہے کہ شاعری تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ کمال کا مشاہدہ ہے، اور یہ آفاقی سچائیاں ایک سیدھی سادی کہانی کے بجائے پیچیدہ پلاٹ کے ذریعے زیادہ شدت سے ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ارسطو نے پیچیدہ پلاٹ کے 2 بڑے حصے بیان کیے ہیں جو کہانی میں وہ سچائی اور جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے صورتحال کا الٹ جانا، جسے وہ ریورسل کہتا ہے، اور دوسرا ہے پہچان یا انکشاف، جسے وہ ریکگنیشن کا نام دیتا ہے۔ ان دونوں تصورات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ صورتحال کے الٹنے سے مراد یہ ہے کہ جب کہانی میں کوئی کردار ایک قدم اٹھاتا ہے کسی خاص مقصد یا اچھائی کے لیے، لیکن اسی قدم کی وجہ سے صورتحال بالکل برعکس ہو جاتی ہے اور ایک غیر متوقع تباہی آ جاتی ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی۔ اور پہچان وہ لمحہ ہے جب لا علمی اچانک علم میں بدلتی ہے، جب کسی کردار پر کوئی بہت بڑا زندگی بدل دینے والا راز فاش ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ یہ دونوں تبدیلیاں، یعنی صورتحال کا پلٹنا اور راز کا فاش ہونا، کسی بیرونی یا جادوئی طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کہانی کے اندر سے ہی پچھلے واقعات کے منطقی نتیجے کے طور پر آنے قدرتی انداز میں نکلنی چاہیے۔ جب صورتحال کا الٹنا اور پہچان ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں تو کہانی اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور دیکھنے والے کے ذہن پر ایک زبردست ضرب لگتی ہے۔ اور ان تمام پیچیدہ پلاٹ، انکشافات اور صورتحال کے الٹ پھیر کا اصل مقصد کیا ہے؟ ارسطو کے نزدیک ایک کامیاب ٹریجڈی کا واحد مقصد دیکھنے یا سننے والے کے اندر 2 خاص جذبات پیدا کرنا ہے۔ بالکل۔ اور وہ ہے خوف اور ہمدردی، یعنی پٹی اینڈ فیئر۔ لیکن یہ جذبات اس قدر شدت سے کیسے بیدار ہوتے ہیں؟ اس کی سائنس کیا ہے؟ یہاں ارسطو انسانی ہمدردی کی سائنس کو بالکل عریان کر دیتا ہے۔ اگر اسکرین پر ایک بالکل نیک، آہنے معصوم اور فرشتے جیسے انسان کو اچانک بلا وجہ تباہ ہوتا دکھایا جائے تو دل میں ہمدردی یا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، وہاں تو ایک شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ بالکل، صدمہ پہنچتا ہے، ذہن اسے قبول نہیں کر پاتا اور ایک طرح کی بیزاری اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک مکمل برے، ظالم اور شیطانی انسان کو تباہ ہوتا دکھایا جائے تو ہمدردی تو دور کی بات، دل کہتا ہے کہ اچھا ہوا، اسے یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو پھر وہ کون سا ہیرو ہے جو خوف اور ہمدردی جگاتا ہے؟ وہ ایک ایسا ہیرو ہے جو بالکل عام انسانوں جیسا ہو، جو بہت نیک اور عظیم تو ہو مگر فرشتہ نہ ہو۔ صحیح۔ اور اس کی تباہی، اس کا زوال، اس کی کسی بنیادی برائی یا کمینگی کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اس کی کسی بشری خامی، غلطی، بھول یا جسے ٹریجک فلا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہو۔ یہیں سے خوف اور ہمدردی کا وہ پیچیدہ ملاپ پیدا ہوتا ہے۔ خوف اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب اس ہیرو کو دیکھا جاتا ہے جو خامیوں کے باوجود ایک عام انسان ہے تو دیکھنے والے کو اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ صحیح۔ ذہن سوچتا ہے کہ اگر اتنے عظیم انسان سے حالات کے دباؤ میں یہ چھوٹی سی چوک ہو سکتی ہے اور وہ تباہ ہو سکتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمدردی اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس ہیرو کو جو سزا ملتی ہے وہ اس کی گئی غلطی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی اور دردناک ہوتی ہے۔ یہ بات واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ ایک عام انسان جو حالات کے دباؤ میں بس ایک غلط فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس کا خامیازہ بھگتتا ہے، وہ ہمیشہ کسی ویلن کی موت سے زیادہ رلاتا ہے۔ بالکل۔ اور نوٹس میں ایک اور کمال کی بات یہ بتائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ اثر انگیز کہانی وہ ہوتی ہے جس میں یہ المیہ، یہ تباہی کسی دور کے دشمنوں کے درمیان نہیں بلکہ انتہائی قریبی رشتوں جیسے خاندان والوں یا گہرے دوستوں کے درمیان پیش آئے۔ یقیناً اس کی نفسیاتی وجہ بہت واضح ہے۔
قریبی رشتوں کے درمیان المیہ اس لیے زیادہ شدت رکھتا ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ تحفظ وہیں محسوس کرتا ہے، اپنوں کے درمیان۔ بالکل۔ اور جب وہیں سے دکھ ملتا ہے، جب کوئی اپنا خونی ہی خلاف کھڑا ہوتا ہے یا کوئی گہرا دوست دھوکہ دیتا ہے تو وہ سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے اور جذبات میں ایک طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اسی طوفان سے گزرنے کے بعد ذہن ہلکا محسوس کرتا ہے، جس سے جذباتی تطہیر یا کتھارسس کہا جاتا ہے۔ اس جذباتی تاثیر اور کہانی کے اس فن کو باریکی سے سمجھنے کے بعد اب بات داستان گوئی کی دو بڑی اور مشہور اصناف کے موازنے کی طرف جاتی ہے۔ ایک طرف ہے رزمیہ شاعری، جسے ایپک کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے آہن المیہ، جسے ٹریجڈی کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک لمبی بحث رہی ہے کہ ان میں سے کون سی صنف اعلیٰ ہے۔ ارسطو ان دونوں کا بہت تفصیلی اور غیر جانبدارانہ موازنہ کرتا ہے۔ رزمیہ یا ایپک بہت طویل ہوتی ہے، یہ بیانیہ انداز میں ہوتی ہے اور اس میں بیہ وقت کئی کہانیاں، آہن، کئی واقعات مختلف جگہوں پر چل سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بہت لمبی داستان؟ بالکل۔ اس کے مقابلے میں المیہ یا ٹریجڈی چھوٹی، وقت کے لحاظ سے محدود اور انتہائی مرکوز ہوتی ہے۔ اس دور کے ناقدین کا ماننا تھا کہ شاید ٹریجڈی کمتر درجے کی صنف ہے، کیونکہ یہ عام عوام کے لیے سٹیج پر پیش کی جاتی ہے، جنہیں کہانی سمجھنے کے لیے اداکاروں کی حرکت و سکنات اور منظر کشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی انہیں لگتا تھا کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے؟ ہاں، جبکہ رازمیہ کو صرف پڑھے لکھے لوگ سن کر اپنے ذہن میں تصور کر لیتے ہیں، اس لیے وہ اعلیٰ ہے۔ لیکن ارسطو اس دلیل کو مکمل طور پر رد کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ نہیں، ٹریجڈی ہی اعلیٰ ہے۔ صحیح۔ وہ بتاتا ہے کہ ٹریجڈی میں رازمیہ کے تمام اجزاء یعنی کہانی، کردار، وزن وغیرہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس میں موسیقی اور منظر کشی کی اضافی طاقت بھی ہوتی ہے جو حواس کو جکڑ لیتی ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کم وقت میں زیادہ شدت اور ایک مضبوط وحدت کے ساتھ اپنا اثر یا کانسنٹریٹڈ پلیجر چھوڑتی ہے۔ کیا یہ موازنہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی 10 سیزنز پر محیط طویل اور پھیلی ہوئی ٹی وی سیریز کا موازنہ ایک انتہائی شاندار نپی تلی اور 2 گھنٹے کی ایسی ماسٹر پیس فلم سے کریں جس کا ہر سین، ہر ڈائلاگ اپنی جگہ پر مکمل ہو؟ ہاں، بہت زبردست مثال ہے یہ۔ اور جو سیٹ سے اٹھنے کی مہلت ہی نہ دے۔ لمبی سیریز میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن جو جذباتی شدت وہ 2 گھنٹے کی فلم ایک ہی نشست میں دے جاتی ہے، وہ 10 سیزنز میں کہیں بکھر کر رہ جاتی ہے۔ یہ مثال صورتحال کو بالکل نکھار دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل رزمیہ داستان کے اندر سے کئی چھوٹی ٹریجڈیز نکالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی رزمیہ کو ٹریجڈی کے مختصر وقت تک سمیٹا جائے گا تو وہ آدھی ادھوری اور کٹی ہوئی محسوس ہوگی۔ صحیح۔ اور اگر ٹریجڈی کو رزمیہ جتنا پھیلایا جائے گا تو اس کا اثر کمزور اور پانی ملا ہوا سا محسوس ہوگا۔ ٹریجڈی کا اثر اس لیے زیادہ طاقتور اور شدید ہوتا ہے کیونکہ اس کی وحدت یعنی یونٹی ٹوٹنے نہیں پاتی، وہ بکھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ سیدھا اپنے نشانے پر جا کر لگتی ہے۔ تو پھر اس تمام تفصیلی جائزے کو اگر سمیٹا جائے تو آئین یہ ایک انتہائی حیران کن مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آج کے زیر بحث نوٹس اور ارسطو کے بتائے ہوئے یہ تمام اصول ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے سیکھنے کی فطرت، اس کی نقالی کی محبت اور کہانیوں کی اندرونی سائنس میں آج 2000 سال گزرنے کے باوجود کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ بالکل صحیح کہا۔ ہومر اور ارسطو کے دور سے لے کر آج کی جدید ہالی ووڈ فلموں یا سٹریمنگ پلیٹ فارمز پر چلنے والی سیریز تک بہترین کہانی کی روح وہی ہے۔ وہی پلاٹ، وہی ہیرو کی بشری خامی اور وہی خوف اور ہمدردی کا بے مثال فارمولا۔ بالکل، انسانی فطرت کا یہ تسلسل واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ دماغ آج بھی انہی جذبات کی تلاش میں کہانیاں دیکھتا اور پڑھتا ہے، اور وہ اصول جو صدیوں پہلے وضع کیے گئے آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ اس ساری بحث کے بعد نوٹس میں ایک ایسا آخری نقطہ چھوڑا گیا ہے جو آج کے جدید سنیما پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے اور ہر اس ذہن کے لیے جو کہانیوں سے محبت کرتا ہے سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ ارسطو کہانیوں کی ایک بڑی خامی کا ذکر کرتا ہے جسے لاطینی اصطلاح میں ڈیوس ایکس ماکینا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ پوائنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہانی کے اندر کسی الجھے ہوئے پلاٹ یا پیچیدگی کو سلجھانے کے لیے اچانک کسی بیرونی غیبی طاقت
मशीन या आसमान से उतरने वाली मदद का इस्तेमाल करना जो हीरो को आकर बचा ले। सही। अरस्तू कहता है कि ये कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कहानी का हर हल कहानी के अपने प्लॉट और किरदारों के अमाल के अंदर से ही मंतकी तौर पर निकलना चाहिए। ज़रा सोचिए, आजकल की मशहूर फिल्मों में, ख़ास तौर पर एक्शन या थ्रिलर्स में, कितनी बार ऐसा होता है कि जब हीरो हर तरफ से फंस जाता है तो अचानक कोई गैर मंतकी करिश्मा, हाँ, कोई ऐसी चीज जिसका पहले कोई नामो निशान तक नहीं था, बिल्कुल जाहिर होती है और सब कुछ ठीक कर देती है। जब ऐसा होता है तो दिल में जो एक अजीब सी उलझन या मायूसी महसूस होती है कि ये तो धोखा है, क्या वो इस बात का सबूत नहीं कि अरस्तू 2000 साल पहले भी कहानियों की सच्चाई को परखने के मामले में बिल्कुल दुरुस्त था? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। सुनने वालों के लिए आज यही सवाल छोड़ते हैं कि कहानी चाहे कितनी भी पुरानी हो या जदीद, उसके उसूल बिल्कुल इंसानी रूह की तरह आज भी नहीं बदले। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम सिनेमा में बैठे किसी फिल्म के जज्बाती मंजर पर रो रहे होते हैं या सोफे पर बैठे किसी सस्पेंस सीरीज को देखकर नाखून चबा रहे होते हैं, तो इसके पीछे कमाल क्या है? हाँ, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि शायद ये उन जदीद कैमरों का कमाल है या शानदार अदाकारों का। बिल्कुल, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि इसका असल राज 2000 साल पुराने एक यूनानी फलसफी के लिखे हुए एक नफ्सियाती खाके में छपा है। अरे वाह, 2000 साल पुराना खाका। हाँ, आज के इस गहरे जायजे में हम आपकी यानी हम सब की पसंदीदा कहानियों का एक्सरे करने वाले हैं, ताकि इस पोशीदा ढांचे को देख सकें जो सदियों से हमारे जज्बात को कंट्रोल कर रहा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प मौजू है। तो आज के हमारे जराए क्या हैं? हमारे आज के जराए में 2 इंतहाई शानदार तहरीरें शामिल हैं। पहला जरिया लिटरेरी लालटेन नामी प्लेटफॉर्म के तफसीली नोट्स हैं। सही। और दूसरा जरिया है अरस्तू की हजारों साल पुरानी मगर शहरा अफाक किताब बोतीका यानी पोएटिक्स का वो क्लासिक अंग्रेजी तर्जुमा जिसे एस.एच. बुचर ने तहरीर किया है। यानी आज की तफसीली गुफ्तगू खालिस्तन अरस्तू के उन उसूलों पर है जो उसने कहानियों के बारे में बताए थे। जी बिल्कुल, हमारा बुनियादी मकसद आज ये समझना है कि आखिर कुछ कहानियां सीधा हमारे दिल में क्यों उतर जाती हैं और अरस्तू के बताए हुए वो कौन से उसूल हैं जो आज भी हर बेहतरीन कहानी की बुनियाद है। सही, और मुझे लगता है ये जानना सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में इतनी कहानियां सुनते और देखते हैं मगर कभी उनकी इस साइंसी बिंद पर गौर नहीं करते। तो चलें जरा इसे तफसील से समझते हैं। ये वाकई एक हैरत अंगेज सफर होने वाला है। देखें, जरा तसव्वुर करें कि आज से हजारों साल पहले, जब ना तो कोई सिनेमा था, ना नेटफ्लिक्स और ना ही कोई जदीद नफ्सियाती लेबोरेटरी, हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त अरस्तू ने महज अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर इंसानी जज्बात और कहानी के इस पेचीदा ताल्लुक को डिकोड किया था। मतलब उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि कहानी क्या होती है, बल्कि बाकायदा ये समझाया कि इंसानी दिमाग किसी खास वाक़े पर कैसा रद्द-ए-अमल देता है और उसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। तो फिर अगर कहानियों की इस साइंस को समझना ही है तो हम बिल्कुल आगाज से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में यही आता है कि आखिर इंसान कहानियां बनाता ही क्यों है? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। हाँ, ज़राए के मुताबिक फ़न और शायरी की इब्तिदा दरअसल 2 बुनियादी इंसानी जिबलतों से हुई, मतलब हमारी फितरी आदतों से। बिल्कुल, और वो 2 जिबलतें कौन सी हैं? पहली इंसान की नकल करने की फितरत और दूसरी ताल और आहंग से उसकी मोहब्बत। ज़राए बताते हैं कि इंसान दुनिया की हर चीज़ नकल के जरिए सीखता है। सही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी उलझन का शिकार हो गई हूँ। क्या फन या आर्ट का मकसद कुछ नया तख्लीक करना नहीं होता? हाँ, आमतौर पे लोग यही समझते हैं। फिर अरस्तू नकल को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? मेरा मतलब है, जैसे छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल उतारकर बोलना और चलना सीखते हैं, तो क्या शेक्सपियर की शायरी और आज की बेहतरीन फिल्में भी बस इसी सतह की सस्ती नकल है? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हम महज नकलची हैं? ये बहुत ही मंतकी सवाल है आपका। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अरस्तू के नज़दीक नकल का मतलब महज फोटोकॉपी करना या किसी की सस्ती नकाली करना नहीं है। अच्छा,
تو پھر کیا مطلب ہے؟ ارسطو کے ہاں نقل دراصل کائنات کے بکھرے ہوئے حقائق کو سمجھنے اور انہیں ایک نئے اور بامانی سانچے میں ڈھالنے کا عمل ہے۔ یعنی ایک نیا سانچہ۔ بالکل۔ دیکھیے، انسان جب کسی چیز کی نقل کرتا ہے تو وہ دراصل اس چیز کے جوہر کو، اس کی اصلیت کو ڈیکوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک ٹول ہے۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آیا۔ اس بات کی سمجھ مجھے ذرائع میں موجود ایک بڑی زبردست مثال سے بھی آئی تھی۔ وہ کون سی مثال؟ وہاں لکھا ہے کہ کچھ چیزیں حقیقت میں ہمیں انتہائی خوفناک یا بدصورت لگتی ہیں، مثلاً کوئی مردہ جسم ہو یا کوئی انتہائی خطرناک جنگلی جانور۔ ہاں، ظاہر ہے۔ حقیقت میں اگر ہم کسی خوفناک شیر کو دیکھ لیں تو دہشت کے مارے بھاگ جائیں گے، لیکن جب ہم اسی شیر کی نہایت باریکی سے بنائی گئی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں اس پینٹنگ یا نقل کو دیکھنے کا مقصد صرف اس جانور سے ڈرنا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دراصل ہم اس فن کو سراہتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس کاریگری کو سمجھ کر ایک طرح کی تسکین محسوس کرتا ہے، اور سیکھنے کا یہ عمل انسان کو سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اور پھر اسی نقل کی بنیاد پر انسانی رویوں کے حساب سے شاعری کی مختلف شاخیں بننا شروع ہوئیں۔ ارسطو نے ہومر کا ذکر کیا ہے، جو وہ پہلا شخص تھا جس نے سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں قسم کی شاعری کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ اچھا۔ اور اسی نظریے سے مزاح یعنی کامیڈی اور المیہ یعنی ٹریجڈی پیدا ہوئے۔ کامیڈی اور ٹریجڈی کے حوالے سے ذرائع میں جو وضاحت دی گئی ہے نا، وہ روزمرہ زندگی پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بالکل، ذرا بتائیں کیسے؟ کامیڈی کی تعریف یہ دی گئی ہے کہ یہ کسی بدصورتی یا کسی ایسے عیب کی نقل ہے جو تکلیف دہ نہ ہو۔ اس کو اگر ہم ایک عام سی مثال سے سمجھیں تو فرض کریں کہ ایک شخص سڑک پر چلتے ہوئے کیلے کے چھلکے سے پھسل کر گر جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو کلاسک کامیڈی ہے۔ لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں آتی اور وہ فوراً اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ پھسلنا ایک عیب تھا، مگر اس میں درد نہیں تھا، اس لیے وہ کامیڈی ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ لیکن اگر وہی شخص کسی اونچی عمارت سے گرے اور اسے شدید چوٹ آئے تو وہ المیہ یا ٹریجڈی بن جائے گا۔ یعنی کامیڈی انسانوں کو ان کی اصل حالت سے کمتر یا تھوڑا بے وقوف دکھاتی ہے، جبکہ ٹریجڈی انہیں سنجیدہ، بہتر اور عظیم تر روپ میں پیش کرتی ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ 100% درست۔ اور اچھوتھن کامیڈی سے آگے بڑھ کر فن کی اس اعلیٰ ترین شکل پر آتے ہیں جسے ٹریجڈی کہا جاتا ہے، تو یہاں ارسطو باقاعدہ ایک سائنسدان کی طرح چیزوں کے پرزے کھولتا ہے۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ ارسطو کے مطابق ٹریجڈی ایک ایسے سنجیدہ اور مکمل عمل کی نقل ہے جو ایک مخصوص طوالت یا وسعت رکھتا ہو۔ اس میں زبان کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات، یہ محض کہانی سنا کر نہیں بلکہ کرداروں کے براہ راست عمل کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ اور اسی ٹریجڈی کے 6 لازمی اجزاء بھی بتائے گئے ہیں؟ ہاں، وہ 6 اجزاء کون کون سے ہیں؟ ان میں قصہ یا پلاٹ، کردار، فکر، زبان و بیان، میوزک اور منظر کشی یعنی اسپیکٹیکل شامل ہیں۔ بالکل۔ ان میں سے 2 پر میں مختصر بات کرنا چاہوں گی۔ جیسے فکر کا مطلب ہے کہ کہانی میں کردار کس طرح دلائل دیتا ہے یا حالات کا تجزیہ کرتا ہے، اور زبان و بیان کا مطلب ہے کہ وہ کون سے مخصوص الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ صحیح، لیکن ایک سیکنڈ رکیے، یہاں ایک ایسا دعویٰ کیا گیا ہے جو مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایسا کیا دعویٰ ہے؟ ارسطو کہتا ہے کہ پلاٹ ٹریجڈی کی روح ہے اور کردار پلاٹ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اس بات پر شدت سے اختلاف کرنا چاہوں گی۔ ارے کیوں؟ آج کل تو ہم سب کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے دیوانے ہیں۔ مطلب ہم فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں کسی خاص ہیرو یا ویلن سے محبت یا نفرت ہو جاتی ہے، ہم ان کی نفسیات میں کھو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو کیا ارسطو کے نزدیک کردار کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ کیا وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کردار صرف کٹ پتلیاں ہیں؟ یہ بجا طور پر چونکا دینے والی بات لگتی ہے، خصوصاً آج کے اس جدید دور میں۔ لیکن اگر ہم ارسطو کے فلسفے کی گہرائی میں جائیں نا، تو وہ بہت کمال کی بات کر رہا ہے۔ کمال کی بات؟ وہ کیسے؟ ذرا اس بات کو سمجھائیں۔ دیکھیے، ارسطو کہتا ہے کہ زندگی محض کچھ خوبیوں یا خامیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی اعمال کا یعنی ایکشنز کا نام ہے۔
انسان کی کامیابی یا ناکامی، اس کی خوشی یا غمی کا فیصلہ اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص دل کا بہت اچھا ہے، وہ بہت بہادر اور ایماندار ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ سارا دن صرف ایک کمرے میں بیٹھا رہے اور کوئی عمل نہ کرے تو کیا اس کی زندگی پر کوئی کہانی بن سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو بات یہ ہے، یعنی کردار کی خوبیاں تب تک سوئی رہتی ہیں جب تک حالات انہیں کوئی عمل کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اگر میں سے ایک تشبیہ دوں تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلاٹ جسم کا مضبوط ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور کردار اس پر چڑھا ہوا گوشت؟ واہ کیا تشبیہ ہے۔ مطلب گوشت جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر ڈھانچہ نہیں ہوگا تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ ارسطو بڑی صراحت سے کہتا ہے کہ ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں ہے بلکہ عمل کی نقل ہے۔ عمل سے ہی انجام پیدا ہوتا ہے اور انجام ہی کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اچھا۔ اس لیے ایک ایسا ڈرامہ جس میں کرداروں کی نفسیات بہت گہری نہ ہو مگر اس کا پلاٹ بہترین، ٹھوس اور منطقی ہو، تو وہ زیادہ کامیاب ہوگا؟ بالکل، وہ اس ڈرامے سے کہیں زیادہ کامیاب اور اثر انگیز ہوگا جس کے کردار تو شاندار ہوں، زبان بہت میٹھی ہو مگر اس کا پلاٹ بکھرا ہوا اور کمزور ہو۔ یہ بات واقعی سوچنے کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ تو اگر پلاٹ ہی سب کچھ ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک لکھاری محض کچھ ایکشن مناظر کو آپس میں جوڑ کر کہانی کیوں نہیں بنا لیتا؟ اس مثالی اور بہترین پلاٹ کو بنانے کے اصول کیا ہیں؟ ذرائع کے مطابق ایک بہترین پلاٹ کا ایک واضح آغاز، وسط اور انجام ہونا چاہیے اور اس کی طوالت بھی مناسب ہونی چاہیے۔ آغاز، وسط اور انجام، یہ تو سننے میں بہت عام سی بات لگتی ہے۔ عام سی لگتی ہے لیکن اس میں بہت گہری منطق ہے۔ دیکھیں، آغاز ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور واقعے کا لازمی نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد قدرتی طور پر کچھ اور واقع ہو۔ اچھا، یعنی وہیں سے بات شروع ہو۔ اور انجام وہ ہے جس کے بعد کچھ اور نہ ہو۔ اور جہاں تک طوالت کی بات ہے، ارسطو نے بہت خوبصورت دلیل دی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم کسی خردبینی ذرے کو دیکھیں تو آنکھوں سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی، اور اگر کوئی چیز ہزاروں میل لمبی ہو تو انسان کی نگاہ اسے ایک ساتھ سمیٹ نہیں سکتی، اس کا ربط کھو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بالکل اسی طرح کہانی اتنی مختصر نہ ہو کہ اس میں کردار کی تبدیلی کا عمل سمجھ ہی نہ آئے، اور اتنی طویل بھی نہ ہو کہ جب ناظرین انجام تک پہنچیں تو انہیں آغاز ہی بھول چکا ہو۔ کہانی کو انسانی یادداشت کے کینوس پر بالکل فٹ آنا چاہیے۔ سمجھ گئی۔ اور اسی سے جڑا ہوا وحدت پلاٹ کا تصور بھی ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک ہیرو، مثلاً کسی تاریخی جنگجو کی پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری زندگی بیان کر دیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایک بہترین کہانی بن جائے گی۔ ہاں، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ لیکن ارسطو سختی سے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی خامی ہے۔ ایک شخص کی زندگی میں ہزاروں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہانی محض ایک شخص کی سوانح عمری نہیں بلکہ ایک مکمل اور مربوط عمل کی نقل ہونی چاہیے۔ بالکل درست۔ اچھا، اس کے بعد ذرائع میں پلاٹ کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، سادہ اور پیچیدہ۔ اور جو پیچیدہ پلاٹ کے عناصر ہیں وہ تو کسی بھی سسپینس تھرلر کی جان ہوتے ہیں۔ ذرا ان کی وضاحت کریں۔ ہاں، پیچیدہ پلاٹ وہ ہے جس میں اچانک صورتحال بالکل الٹ جائے، جسے ذرائع میں پیری پیٹیا کہا گیا ہے۔ پیری پیٹیا؟ ہاں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کردار کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بالکل اس کی توقع کے الٹ نکلتا ہے۔ مثلاً کوئی کردار اپنے دوست کو بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے مگر اسی قدم کی وجہ سے دوست موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست موڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا اہم عنصر پہچان یا انکشاف ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کردار اچانک جہالت کے اندھیرے سے نکل کر حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ اچھا، اور ارسطو کے نزدیک بہترین پلاٹ وہ ہے جہاں صورتحال کا الٹ جانا اور سچائی کا انکشاف دونوں ایک ساتھ رونما ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہانی کے اندرونی ڈھانچے سے منطقی طور پر پیدا ہونا چاہیے، زبردستی باہر سے نہیں ٹھوسا جانا چاہیے۔ بالکل، مطلب وہ قدرتی لگنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ پلاٹ اس قدر مربوط اور منطقی ہونا چاہیے تو یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے، اور ذرائع نے اس پر بڑی کمال کی بحث کی ہے۔ وہ کیا؟
تاریخ اور شاعری یا فکشن کا فرق۔ ہم سب عموماً یہی مانتے ہیں کہ تاریخ حقائق پر مبنی ہوتی ہے، وہ سچ بتاتی ہے، اس لیے وہ فکشن یا فرضی کہانیوں سے کہیں زیادہ بڑھتر اور اہم ہے۔ ہاں، سب یہی کہتے ہیں۔ لیکن ارسطو کا دعویٰ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعری تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جھوٹی کہانی سچی تاریخ سے بہتر ہو جائے؟ یہ بظاہر تو واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو تاریخ ہمیں صرف وہ بتاتی ہے جو ہوا تھا۔ مثلا تاریخ بتائے گی کہ فلاں سال میں ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ جنگ لڑی اور پھر وہ بیماری سے مر گیا۔ یہ محض بکھرے ہوئے واقعات اور حادثات کا مجموعہ ہے۔ صحیح۔ تو شاعری میں کیا الگ ہے؟ شاعری یا فکشن ہمیں وہ بتاتی ہے جو ہو سکتا ہے۔ ایک اچھی کہانی قانون امکان کے تحت چلتی ہے، یہ آفاقی سچائیوں کو بیان کرتی ہے۔ یعنی وہ یونیورسل ٹروتس بتاتی ہے۔ بالکل۔ تاریخ میں بہت سی چیزیں بغیر کسی وجہ کے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک اعلیٰ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک خاص نفسیاتی دباؤ کے تحت انسان کس طرح کا برتاؤ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ذرائع میں آئیگوس کے مقام پر پیش آنے والے مائٹس کے مجسمے کی جو مثال دی گئی ہے وہ مجھے اب تک کی سب سے شاندار چیز لگی۔ ہاں، وہ بہت کمال مثال ہے۔ سننے والوں کے لیے ذرا اس کی وضاحت کریں۔ ذرا منظر تصور کریں۔ ایک میلہ لگا ہوا ہے اور ایک قاتل بڑے مزے سے آزاد گھوم رہا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ قتل کر کے بچ گیا ہے۔ وہ اتفاق سے ایک مجسمے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ اچانک وہ مجسمہ گرتا ہے اور اس قاتل کو کچل کر مار ڈالتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ مجسمہ کس کا تھا؟ بالکل اسی شخص کا جسے اس نے قتل کیا تھا۔ ارے واہ! اب اگر ہم تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ واہ کیا عجیب اتفاق تھا، لیکن ارسطو کہتا ہے کہ جب ہم کہانی لکھتے ہیں تو ایسے واقعات اتفاقی نہیں لگتے، بالکل نہیں لگتے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کائنات کے کسی خفیہ اور طے شدہ منصوبے کا حصہ ہیں، جیسے کوئی کائناتی انصاف ہو رہا ہو۔ بالکل۔ دیکھیں، تاریخ میں اتفاقات ہو سکتے ہیں، لیکن کہانی میں جب اتفاقات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ان میں مقصدیت نظر آئے تو وہ انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ انسانی دماغ فطرتاً اس کائنات میں ربط، معنی اور انصاف تلاش کرتا ہے، اور ایک مثالی فکشن انسان کی اسی نفسیاتی تشنگی کو تاریخ سے کہیں بہتر انداز میں بجھاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے کہانی کا ڈھانچہ تو سمجھ لیا، لیکن اس قدر باریکی سے بنے ہوئے اس قدر منطقی پلاٹ کا حتمی مقصد کیا ہے؟ وہ ہمارے جذبات کے ساتھ، ہمارے دماغ کے ساتھ آخر کیا کھیل کھیلتا ہے؟ یہ سب سے اہم حصہ ہے ارسطو کی بحث کا۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ٹریجڈی کا اصل مقصد ہمارے اندر دو مخصوص جذبات پیدا کرنا ہے، رحم اور خوف، اور پھر ان جذبات کا اخراج یا ان کی صفائی کرنا، جسے تکنیکی زبان میں کتھارسس کہا گیا ہے۔ یہ کتھارسس کا عمل آخر ہمارے دماغ میں کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ارسطو نے ان دونوں جذبات کی بڑی کمال کی سائنسی اور نفسیاتی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں رحم تب آتا ہے جب کوئی شخص کسی ایسی بڑی مصیبت یا عذاب کا شکار ہو جائے جس کا وہ حقدار نہ ہو۔ بالکل۔ اور ہمیں خوف تب محسوس ہوتا ہے جب مصیبت میں پھنسنے والا وہ شخص بالکل ہمارے جیسا ہو۔ ہم لاشعوری طور پر اس کردار کی جگہ خود کو تصور کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچ کر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جو تباہی اس کے ساتھ ہوئی وہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اوف، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور جب ہم سنیما کے اندھیرے میں بیٹھ کر یہ خوف اور رحم محسوس کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک انتہائی محفوظ ماحول میں اپنے اندر کے دبے ہوئے خوف کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں محفوظ ہیں، اس لیے وہ ان جذبات کو پروسیس کر کے ایک عجیب سا سکون اور ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ اسی نفسیاتی غسل کا نام کیتھارسس ہے۔ یہ تو واقعی ایک نفسیاتی ہیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پردے پر کسی انتہائی برے انسان، کسی خوفناک اور ظالم ولن کو ہارتے یا مرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں خوشی تو مل سکتی ہے، ہمارا انصاف کا احساس مطمئن تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹریجڈی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس ظالم پر رحم نہیں کھائیں گے، اور نہ ہی ہمیں خوف آئے گا کیونکہ وہ ولن ہمارے جیسا نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کہانی میں کوئی بالکل فرشتہ صفت اور انتہائی نیک انسان اچانک برباد ہو جائے
تو اس پر بھی ہمیں ٹریجڈی والا رحم نہیں آئے گا؟ ہاں، اس پر ہم کیا محسوس کریں گے؟ ہم صرف شدید صدمے اور غصے کا شکار ہوں گے، یہ سوچ کر کہ دنیا کس قدر ظالم اور بے حس ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ارسطو نے ایک مثالی ٹریجک ہیرو کا خاکہ پیش کیا۔ تو وہ مثالی ٹریجک ہیرو کیسا ہونا چاہیے؟ ٹریجک ہیرو کو نہ تو انتہائی فرشتہ صفت ہونا چاہیے اور نہ ہی انتہائی برا۔ اسے ہمارے اور آپ کا جیسا ایک درمیانے درجے کا انسان ہونا چاہیے، جو معاشرے میں مشہور ہو، خوشحال ہو، جیسے مشہور یونانی کردار اوڈیپس تھا۔ اچھا۔ اور اس کی بربادی اس کی کسی اندرونی برائی یا بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی کسی بڑی غلطی، کسی غلط فیصلے یا کسی خامی، جسے تکنیکی زبان میں ہاماشیا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسے ایک موجودہ دور کی مثال سے سمجھیں تو فرض کریں اگر ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ ایک گاڑی آ رہی ہے، اس کا ڈرائیور کوئی مجرم یا برا انسان نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا اچھا انسان ہے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے موبائل دیکھنے کی غلطی کرتا ہے اور ہم سست روی میں اس گاڑی کو کھائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، ہم دیکھ رہے ہوں، ہم دل میں چیخ رہے ہوں کہ بریک لگاؤ، ہم اسے روکنا چاہتے ہوں مگر کچھ نہ کر سکیں۔ اوف، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ وہ شخص برا نہیں ہے، گاڑی کے انجن میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس نے بس ایک لمحے کی غلطی کی ہے اور اب وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ خوف اور رحم کا امتزاج۔ اور ذرائع میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جذباتی اثر تب اپنے عروج پر ہوتا ہے جب یہ سب کچھ خونی رشتوں یا انتہائی قریبی دوستوں کے درمیان ہو۔ بے شک، اس نقطے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، اگر میدان جنگ میں کوئی دشمن کسی دشمن کو مار دے تو اس میں کوئی جذباتی گہرائی یا ٹریجڈی نہیں ہے، یہ تو متوقع ہے۔ ہاں، وہ تو جنگ ہے۔ لیکن جب ایک بھائی اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہو یا کوئی بیٹا انجانے میں کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی ماں یا باپ کا شدید نقصان کر بیٹھے، تو وہ صورتحال انسان کے اندر رحم اور خوف کا ایک زلزلہ بپا کر دیتی ہے۔ جب المیہ اپنوں کے درمیان واقع ہو تب ہی وہ سچی ٹریجڈی بنتا ہے۔ لیکن رکیے، آج کل کے کہانی کار تو خوف اور رحم پیدا کرنے کے لیے ایک بالکل مختلف راستہ اپناتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خون خرابہ، کٹی ہوئی لاشیں یا بہت زیادہ کمپیوٹر گرافکس، ڈراؤنی آوازیں اور خوفناک مناظر دکھا کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ارسطو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ارسطو کے نزدیک یہ ایک انتہائی کمزور، سستا اور غیر فنکارانہ طریقہ ہے۔ تو پھر اصل طریقہ کیا ہے؟ ایک اعلیٰ درجے کے کہانی کار کا کمال یہ ہے کہ وہ خوف اور رحم کہانی کے بیرونی مناظر یا میک اپ سے نہیں، بلکہ کہانی کے اندرونی ڈھانچے یعنی پلاٹ کے اندر سے پیدا کرے۔ اچھا، یعنی سپیکٹیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، پلاٹ اس قدر مربوط، سچا اور پراسرار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بغیر کچھ دیکھے محض آنکھیں بند کر کے وہ کہانی سنے بھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کا دل بھر آئے۔ جیسے اوڈیپس کی کہانی، جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جس قاتل کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ خود ہے، تو یہ جان کر ہی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ خون خرابہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کمال ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست کو اگر ہم سمیٹیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ارسطو نے آج سے صدیوں پہلے ہی وہ راز کھول دیا تھا کہ ہم کیوں کہانیوں کے اتنے دیوانے ہیں۔ ایک بہترین کہانی محض کچھ اچھے کرداروں، مزاحیہ جملوں یا دھماکوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا مضبوط، مربوط اور مکمل عمل ہے جس کا ایک منطقی آغاز، وسط اور انجام ہوتا ہے۔ یہ تاریخ سے بھی زیادہ بڑی سچائی ہے جو آفاقی اصولوں کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ جی، اور ہمارے اندر کتھارسس پیدا کرتی ہے۔ ہاں، ایک عام مگر اہم ہیرو کی غلطی اور تباہی کے ذریعے ہمارے اندر رحم اور خوف کے جذبات کو جگا کر ہماری نفسیاتی صفائی کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اصول صرف پرانی اور گرد آلود کتابوں تک محدود نہیں ہیں۔ بالکل۔ آج بھی 21ویں صدی میں جب ہم کسی بہترین فلم یا سیریز کی آخری قسط دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم پر گھنٹوں تک ایک عجیب سی جذباتی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تو دراصل اس جدید اسکرین کے پیچھے بھی ارسطو کے بتائے ہوئے یہی قدیم اصول پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں واپس اسی ایکس رے اور کہانی کے پوشیدہ ڈھانچے والی بات پر لے آتا ہے۔
جب ایک بار اس فولادی فریم ورک کی سمجھ آ جائے تو ہم کبھی بھی کسی کہانی کو پرانے انداز میں نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور آخر میں ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال، ایک ایسی سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر یہ سچ ہے کہ فکشن اور شاعری ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہو سکتا ہے، اور یہ تاریخ کے بکھرے حقائق سے زیادہ آفاقی، سچے اور فلسفیانہ ہے، لکھی ہیں جو کہانیاں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں، انہوں نے تاریخ کی نصابی کتابوں سے زیادہ ہمارے ذہنوں، ہماری اخلاقیات اور ہماری حقیقت کو تشکیل دیا ہے۔ کیا ہم واقعی تاریخ کے بجائے کہانیوں کے بنائے ہوئے انسان ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔